السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے عشق جنون کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دن کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ تینوں ہی لاؤنج میں تھے۔ حورب تو بڑے مزے سے صوفے پر لیٹی گیم میں گم تھی۔ خاور بھی آج جلدی آ چکے تھے۔ ایک تو کل ان اندھوں نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا، بس تبھی موڈ کی بحالی کے لیے گیم کھیلے جا رہی تھی۔ آج کا دن تو حورب کا بہت مصروف رہا تھا۔ آج حسب بادہ اس نے ساری کلاسز بھی لی تھی اور کمرے میں بھی دیر تک نہیں گھسی تھی۔ دوست تو اس کی صرف گل تھی اور ایک اور خیالی رگے جاں سا دوست سالار ہمدانی۔ یہی تو تھی حورب کی کل کائنات، جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ حمید کھیر لے آؤ، سمرا نے ملازم کو کہا تو خاور مسکرا دیے، جبکہ حورب صاحبہ اب باقاعدہ منہ ٹیڑھا کر چکی تھیں۔ ارے واہ، آج تو ہماری بیگم نے ہماری پسندیدہ ڈش بنائی ہے۔ خاور کو شاید کھیر بہت زیادہ پسند تھی۔ سمرا اب حورب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حورب تم کھاؤ گی؟ سمرا نے ملازم سے ٹرے لیے رکھتے پوچھا۔ نو، جانتی تو ہیں مجھے نہیں پسند۔ وہ تو گیم میں بالکل مگن تھی۔ اتنے نخرے اچھے نہیں ہوتے بیٹا، ہر چیز کھانے کی عادت ڈالو، یہ بنے گا کیا بنے گا تمہارے سسرال جا کر؟ ہر چیز میں 100 کیڑے نکالتی ہے یہ لڑکی۔ لو جی، سمرا کی تو نئی فکر نے آن گھیرا تھا، جس پر خاور اور حورب ضرور ہنس دیے تھے۔ بھئی نکالنے دو، ایک ہی تو میری گڑیا ہے، اور اس کے لیے تو میں شہزادہ ڈھونڈوں گا جو میری بچی کو پلکوں پر بٹھائے گا۔ کوئی ایسا ویسا سسرال تھوڑی ہوگا، راج کرے گی یہ۔ اب تو بابا کی رانی فوراً سے ہنستے ہوئے آ کر ان کے ساتھ لگ گئی تھی، جبکہ سمرا ضرور منہ پھلا چکی تھی، جیسے شہزادہ تو راستے میں پڑا ہوا مال مل جائے گا نا۔ بس آپ کی یہی باتیں اس کو آسمان سے نیچے نہیں آنے دیتی۔ سمرا تو اب باقاعدہ خفگی لیے بولی تھی، جبکہ حورب اب فوراً سے ڈیڈ کی گرفت میں نکالے سیدھی ہوئی تھی تو حورب واقعی آسمان پر۔ آسمان کا کوئی ستارہ نہیں، شاید جگنو، جو اڑتا اڑتا آسمان پر جا پہنچا تھا۔ وہ کیا تھی؟ شاید یہ راز بھی کھلنا باقی تھا۔ ڈیڈ، مجھے نیو کار چاہیے۔ کل ہی حورب کی لاڈو رانی بننے کی جانے والی نئی فرمائش نے دونوں کو حیران کیا تھا، جبکہ سمرا تو باقاعدہ غصے میں منہ پھلائے اسے سختی سے گھور رہی تھی۔ پرانی کہاں ہے؟ پھر مار آئی ہو کسی درخت یا دیوار کے ساتھ؟ یا اللہ، اس لڑکی کو عقل دیجیے۔ سمرا غضبناک ہوئی تھی اس نے اس انوکھی لاڈلی کے انوکھے کارناموں پر، جبکہ وہ تو معصومیت منہ پر لائے رونی صورت بنا چکی تھی۔ اٹس اوکے بیگم، ہو گئی ہوگی خراب، ٹھیک ہے میرا بچہ، کل تم یونیورسٹی سے سیدھی میرے آفس آ جانا، پھر ہم دونوں چلیں گے، نئی گاڑی نکلوا لیں گے۔ خاور تو جیسے اپنی ہر چیز حورب پہ قربان کر دیتے تھے، ایک ہی تو بیٹی تھی، اب اگر اس کی بھی خواہش رد کر دیتے تو یہ تو ناانصافی ہوتی۔ محترمہ کا چہرہ تو بلب سے بھی زیادہ روشن ہوا تھا۔ کیا سچ میں ڈیڈ؟ حورب تو ابھی بھی خوشی سے یقین نہیں آیا تھا۔ سمرا تو باقاعدہ اب دونوں باپ بیٹی کو گھور رہی تھی، ان کی اب ان دونوں کے ہوتے ہوئے کہاں چلنی تھی۔ یس مائی پرنسس، بس اپنا وعدہ یاد رکھنا، یہ لاسٹ سیمسٹر بھی میرے بچے نے خوب اچھا دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی ہماری ہر چیز تمہاری ہی ہے، بس تم خوش رہو۔ خاور نے مسکراتے ہوئے سخاوت اور شگفتگی لیے کہا تو وہ ڈیڈ کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو ڈیڈ، آئی لو یو۔ حورب کی پرجوش کمال تھی، بلکہ لازوال تھی۔ آئی لو یو ٹو، میں بھی اپنی گڑیا پر قربان ہو جاتا تھا۔ حورب بی بی، آپ کے لیے گل باجی کا فون ہے۔ حمید دوبارہ سے فون پکڑے آیا تو حورب خوشی سے مسکرا دی۔ گل کا تو نام سنتے کی دیر ہوتی تھی، بس خود ہی رعنائی اود کر حورب کے چہرے پر آ چکی تھی۔ آپ ہی کا فون دیں۔ فوراً سے فون لیتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی بھاگ گئی تھی، جبکہ اب خاور خود پر سمرا کی نظریں دیکھ کر ہنس دیے تھے۔ آپ کے اسی لاڈ نے اسے ایسا لاپرواہ اور فضول خرچ بنا دیا ہے خاور، کون اٹھائے گا اس کے یہ نخرے؟ آپ نے اور گل نے مل کر اسے خود سر بنا دیا ہے۔ سمرا تو شدید خفگی لیے تھی۔ تم کیوں کرتی ہو فکر؟ ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے، خواہ سے اسے انڈر اسٹیمیٹ مت کیا کرو۔ وہ اکلوتی ہونے کا کچھ تو فائدہ ہو، اسے کرنے دو، اسے موج بات کے لیے بس خیر مانگا کرو۔ بیٹیاں پرائی ہو جائیں تو پھر فرمائش کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے اس کی ہر خواہش پوری کروں، تم بھی مت ٹوکا کرو اسے، اور سسرال کی فکر بھی مت کیا کرو۔ جہاں میری حورب جائے گی وہ گھر بہت ہی خوش قسمت ہوگا، سمجھی؟ وہ جیسے حورب کو دور کرنے کے خیال پر ہی افسردہ تھے، جبکہ سمرا تو بس اس کی اسٹڈی ختم ہونے کے انتظار میں تھی، ورنہ کب کی حورب کی شادی کروا کر اسے پیا گھر سدھار چکی ہوتی۔ آپ کا بھی جواب نہیں؟ وہ تو لاجواب گئی تھی، مگر کہنا ضروری سمجھا تھا۔ بس ایک ماہ، اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر حورب کی شادی نہ کروا دی تو میرا نام بھی سمرا نہیں۔ دل میں عہد کرتی ہوئی وہ دوبارہ سے کھیر کھانے میں لگ گئی تھی۔ آپ کے سالار نے اچھی دھلائی کی ان دونوں کی، وہ کھری کھری سنائی کہ یاد کر رہے ہوں گے اندھے کہیں کے۔
گل تو حورب کا کھنکھناتا ہوا لہجہ اور ادا سنے ہنس دی تھی۔ حورب ہمیشہ سے ہی ایسی ہی تھی۔ کبھی حورب بن جاتی تو کبھی سالار، مقصد بس گل کی وہ مسکراہٹ حاصل کرنا ہوتا تھا جو اس کی جان تھی۔ او ہو سو سیڈ۔ تو پھر گاڑی کا کیا ہوا؟ ویسے واقعی گاڑی انسان کو دیکھ کر چلانی چاہیے۔ گل بھی ڈائننگ کی کرسی گھسیٹتے بیٹھتے ہوئے بولی، اور کیا، ڈیڈ نے کہا کہ کل شو روم آ جانا، اور باقی مجھے یقین ہے اگلی بار وہ گاڑی نارمل سے زیادہ ہی آنکھیں کھول کر چلائیں گے۔ اب تو حورب بھی شرارتی ہنسی لیے تھی۔ ہاں ہاں ہوپ سو۔ گل بھی ہنس دی۔ یہ بتائیں کچھ پتا چلا میرے خواب جیسے ہم سفر کا؟ انہیں کون بتائے کہ حورب ان کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہے، بالکل بے جان بھی۔ وہ پہلی بات گل کو ہنسانے کو سامنے اور دوسری اپنے دل جلانے کو دل میں کہہ رہی تھی۔ حورب واقعی رونی صورت لیے تھی، جبکہ گل بھی اداس سا مسکا دی تھی۔ گل کی تو یہی خواہش تھی کہ وہ سالار کے لیے حورب کو دلہن بناتی، مگر سالار تو نہ جانے کہاں گم تھا۔ اتنے سال کا گل کا انتظار ابھی تک بے ثمر تھا، مگر اس کی امید کم نہیں ہوئی تھی، نہ حورب کم ہونے دیتی تھی۔ بس دعا کرو کہ اب وہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میری امید بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ حورب گل ایک دم سے بوجھل ہو گئی تھی، اور اس سے زیادہ بوجھل حورب تھی۔ دونوں کی تلاش ریاضت ایک جو تھی۔ انشاءاللہ میں تو بہت دعا کرتی ہوں، آپ مایوس مت ہو آپی، وہ ضرور ملیں گے۔ باقی ان کی کمی پوری کرنے کے لیے میں ہوں نا آپ کا سالار۔ جب تک وہ نہیں ملتے آپ اس نکمے پتلو سالار سے کام چلا لیں۔ اب تو وہ گل کو بھی ہنسانے کی 100% کامیاب تھی۔ خود وہ نہ بھی ہنستی، مگر گل کے چہرے کا اجالا کم نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں اپنی اس جان پر قربان، تم ہی تو ہو حورب جو میری زندگی کی امید ہو، ورنہ میرے پاس تو جینے کی ہمت تک نہیں تھی۔ ہم سفر چلا گیا اور بیٹا بھی کھو گیا، تم ہی تو وہ روشنی ہو جس نے میرے اجاڑ تاریک زندگی کو روشن کیا ہے۔ ایک دم ہی گل کا لہجہ بہت گزار اور شفیق ہوا۔ حورب بھی بیڈ پر لیٹے دلکش سا مسکرائی۔ نہ پریشان ہوا کریں پھر، آئی لو یو سو مچ۔ میرے لیے بھی آپ ایک ماں اور دوست سے بڑھ کر ہیں، میری رائل مما۔ ایک دم ہی وہ اپنی سارا پیار گل پر وار دیتی تھی۔ ان کی یہ باتیں تو لمبی ہو جاتی تھی کیونکہ گل ایک دن چھوڑ کر ہی کال کر پاتی تھی۔ وہ وہاں خود کو ہر ممکن حد تک مصروف رکھتی تھی، ورنہ یہ دکھ اس کو خالی کرنے لگتا تھا۔ سالار کی کمی گل مصطفیٰ ہمدانی کا وجود چاٹنے لگتی تھی۔ آخر وہ چہرہ کیوں نہیں میرے ذہن کے دریچے میں اٹک سا گیا ہے، مجھے منتشر کر رہا ہے؟ ایسا کیا تھا اس میں جیسے کوئی بے حد اپنا آشنا؟ یہ فارغ بھی نہ خواہ میرا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے وہ ایک دم صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے گہری تکھن لیے الجھا ہوا پھر سے اس اچانک افتاد کے دوران روبرو ہوئے چہرے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے، اپنے الجھے سے بالوں میں ہاتھ پھیرے، سائڈ سے کافی مگ اٹھائے، مزید گہری سوچ میں غرق ہوا۔ یہ پہلی بار تھا کہ شہرام ملک کسی چہرے پر اس قدر تھم سا گیا تھا۔ ناقابل شکست تھی لہر تو آج ہار سی دکھائی دی تھی۔ کیا وہ شروعات تھی کسی نئے ظلم کی، کسی نئے ستم کی؟ وہ زیادہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ پھر بھی سوچ رہا تھا۔ میری جان، میرا بچہ، ابھی تک تم جاگ رہے ہو؟ چلو بند کرو یہ، اس ٹائم سو جایا کرو۔ سارا کمرے کے باہر سے گزری تو شہرام کو کسی گہری سوچ میں اپنے لیپ ٹاپ سامنے کھولے غرق پایا تو مسکان اور فکر مندی سے ملی جلی کیفیت کے سنگ اندر گئی۔ ہلکی سی اطمینان کی لہر اس سنجیدہ خشک مزاج سے شہرام ملک کے چہرے پر بھی آئی تھی۔ اپنے چہرے پر سارا کا دھرا ہاتھ پکڑے پیار دیے وہ انہیں محبت سے سامنے بٹھا چکا تھا۔ وہ تو اپنے اس چاند پر بے حد نثار تھی جس کی محبت دکھانے کا طریقہ سب سے نیارا تھا، کیونکہ وہ بہت پیارا تھا۔ میری اتنی فکر مت کیا کریں بیوٹیفل لیڈی، جانتی ہیں نا ڈیڈ جیلس ہوتے ہیں۔ آج تو شہرام کا ایسا شرارتی جملہ سن کر اور اس کی آنکھوں کا مخمور چمک دیکھ کر وہ تو اپنے اس بچے پر فدا ہوتے کھلکھلائی تھی۔ عہد ہوتے ہیں تو ہونے دو، اس بیوٹیفل لیڈی کی اصل خوبصورتی تو میرا یہ شہرام ہے۔ میری جان، ماں کی محبت کو شمار کرنا تو ناممکن تھا، مگر دونوں کے چہرے پر ہنسی جگمگائی تھی جب وہ جلس سا منہ بنائے ماں صاحب سالار کے آ کر گھیر ہی چکے تھے۔ موٹو کی گرفت بھی بڑی ظالم تھی اور سارا ٹھہری نازک سی۔ احسن بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں مسکراتے انٹر ہوئے تھے۔ اور وہ کون اور میں کون ہوں اس خاور پری کا؟ ہائے یہ کیا مان تھا ماس کا! ہاں، ماں کے کندھوں سے دبوچے ہلکی ہلکی جیلسی برقرار تھی۔ احسن بھی یہ محبت دیکھتے ہوئے شہرام کے ساتھ ہی اس کا کندھا تھامے دراز ہوئے۔ تو میری جان کا ٹکڑا، میرا گپلو سا شہزادہ! سارا کی محبت کا انصاف تو قابل رشک تھا، ایک افلاطون تھا تو دوسرا بوڑھی سنجیدہ روح، پر دونوں ہی دل کے گوشے میں تھے۔ فوراً سے سارا کو دبوچے وہ اپنی انگلیوں پر دونوں طرف سے زور سے پیار دیے ہنسا تھا۔ کتنی مکمل فیملی تھی ان کی! اللہ میرے ان دونوں شیروں کو ہمیشہ ہر نظر سے بچائے۔ میرا مان ہو تم دونوں
دونوں میری زندگی بھر کی کمائی زیادہ محبت تو دونوں کو اپنے ان طلسمی حسن والے شہرام سے تھی. بہت پیارا اور نیارا بچہ تھا وہ. نہ بچپن میں تنگ کیا اور نہ جوانی تک کبھی کوئی شکایت ہونے دی. ہاں ایک الگ بات تھی اس کے خوف اور بچپن کے سر درد کی تکلیف سے. سارا اور احسن کو ایک عرصے بہت بے چین اور ہلکان کیے رکھا تھا، مگر اولاد کی ہر تکلیف ماں باپ کو چاروں ناچار سہنی ہی پڑتی ہے. اب وہ اپنے ان دونوں مسائل سے اچھے سے باہر نکل چکا تھا، لیکن شہرام کا ہولناک غصہ ابھی بھی اس کی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا، کیونکہ وہ سیدھا اس کے دماغ کی نس پر حملہ کرتا تھا. محترم جتنے بھی مضبوط پتھر کیوں نہ بن جاتے تھے تو بلا کے نازک مزاج ہی، اور باقی اس کی کسر وہ چلبلے سے موٹو ماس پوری کرتے آ رہے تھے. بھائی ایک بچہ اتنا شریف ہوتا دوسرا تو آفت کی پوری دکان ضرور ہوتا ہے. یس بابا جان، میں تو شوخمان ہوں آپ کا، اور یہ میرے بھیا جانی پرانے زمانے کے مشرقی سی فرمانبردار ہیرو. ماس شرارت لیے ہنسا تو ہلکی سی گرفت اس کے کان کے قریب پڑی. شہرام کے ساتھ ہی وہ صوفے پر بازو پر چڑھا تھا اور بآسانی بھائی جانی کے ہتھے بھی چڑھ چکا تھا. سارا اور احسن کے چہرے کی آفرینی قابل دید منظر تھی. دونوں ایک دوسرے کی سمت دیکھ کر مسکرائے تھے. وہ اپنی ان پسندیدہ نعمتوں پر، اپنے جان سے پیارے بیٹوں پر زیادہ شوخی نہیں. چھوٹو میرے اندر ایک جلاد بھی ہے. شہرام کی سنجیدگی ہی تو ظالم تھی. ماس کے دانت فوراً نمائش کے لیے نکل کر روشنی بن چکے تھے. ہاں ہاں، ایسا جان من سا جلاد کیا کرے گا میرا، میں تو اب کی گرفت میں ہی فٹ نہیں آؤں گا. ہی ویسے ماما یہ بھائی کس پر چلے گئے ہیں؟ آپ نوٹی بابا نوٹی، میں ایکسٹرا آفت، اور یہ اس قدر خوش شریف. ماس تو باقاعدہ گال پر انگلی رکھے گہری شرارتی سوچ میں گم ہوئے بولا تھا. اس میں بھی فارس والے کچھ جراثیم پائے جاتے تھے. شہرام تو مسکرایا تھا، جبکہ سارا اور احسن بھی دلکش سے ہنسے تھے. میری آفت کے گولے، شہرام کے حصے کی ساری شرارتیں بھی تم میں ہی کود آئی ہیں. یہ تو میرا معصوم سا چاند ہے. شہرام نے ایک نظر سارا کو دیکھا جو محبت پاش نظروں سے شہرام کا چہرہ تھامے تھی، اور اب کی بار چھوٹے ولی عہد ایک طرف شہرام اور دوسری طرف سارا کو گھیر چکے تھے، اور احسن ملک اس کھلی عام ناانصافی پر مصنوعی سی جیلیسی لیے تھے، اور اگلے ہی لمحے معاذ اب ان کو دبوچ چکا تھا. لاڈیاں اسے بھی بہت آتی تھیں. سب کے چہروں پر ایک بار پھر مسکراہٹ مہکی تھی. اور ہم بھی بھائی گہن زدہ ہیں نا، ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. اب احسن صاحب بیگم کی چاند والی بات پر سیدھا چھوٹے بچے ہی لگے تھے، اور سارا ان کی بات پر منہ پر ہاتھ دھرے ہنس دی تھی. ہاں جیلیسی چیک کریں بابا کی ذرا. ماس تو ایک آنکھ مارے ہنسا تھا. اس کے اندر کی شرارتی رگ بار بار پھڑک جو رہی تھی. دیکھا بیوٹیفل لیڈی، ان دونوں آدمیوں سے ہمارا پیار نہیں دیکھا جاتا. شہرام بھی اپنی طلسمی ہنسی مدھم مسکراہٹ لیے اٹھ کر اپنے ہاتھ بڑھا کر سارا کو صوفے پر اٹھا چکا تھا. وہ جو واقعی اس کے ساتھ کھڑی بیٹے کی گرل فرینڈ ہی دکھائی دے رہی تھی، اور ماز اور احسن تو رش کی نظریں لیے مسکرائے تھے. اب ماز صاحب بابا کے لاڈو بنے ہوئے تھے، اور وہ تو ہنس کے باقاعدہ اب چننے کاکے کی طرح ٹریٹ کیے دبوچے کے ساتھ کہکے لگا رہے تھے. سارا نے ایک شفیق سی مسکراہٹ دیتے ہوئے شہرام کا ماتھا چوما تھا. یہ کانٹریکٹ اگر ہماری کمپنی کو مل جائے تو بہت فائدہ مند ہوگا. وہ سب میٹنگ روم میں تھے. رائل بلو 3 پیس میں وہ ہر ایک پر اپنا سحر طاری کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. شہرام کی آواز پر سبھی متوجہ ہو چکے تھے. وہ حسب معمول آج بھی پریزنٹیشن دینے کے لیے پروجیکٹ پر کچھ اہم پوائنٹ سمجھانے کے بعد اپنی رائے دے رہا تھا. میں شہرام سے بالکل متفق ہوں. ابھی تک ہم نے ان کی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کیا، نہ ہی ہماری کوئی تعلقات ہیں. یہ ڈیل دونوں کمپنیوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی لائے گی. اب کی بار سرمد نے مصروف سے انداز میں لیپ ٹاپ پر سارا کام دیکھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. یوں تو وہ کسی سے اتنی جلد اتفاق نہیں کرتے تھے، مگر سامنے شہرام ملک تھا جس کا ٹیلنٹ اس کی کامیابی کا واحد منہ بولتا ثبوت تھا، جس کے بنائے بلڈنگ پلاٹس، خاکے اور ڈیزائنز اس ملک کے بہترین لے آؤٹ سمجھے جاتے تھے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں خاور انڈسٹریز کی ایک کانٹریکٹ لے لینا چاہیے. اب کی بار احسن پن کو اپنے ہاتھ میں گھمائے قائل ہوتے ہوئے بولے تھے. آئی تھنک یس. فہد نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا تھا. تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں یہ پروجیکٹ جلد از جلد شروع کرنا ہوگا. شہرام، تم ہماری خاور حسین کے ساتھ آج ہی میٹنگ فکس کرواؤ اور یہ کام آج ہی ہو جائے. سرمد اب شہرام کے ذمہ داری سونپے بولے تھے جس پر وہ فرمانبرداری سے سر ہلا چکا تھا. ویسے بھی کام کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ ہی ٹچی تھا. اب اسے ہر چیز ٹائم پر بالکل پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی، اور اسی لیے وہ خود بھی ہر کام پرفیکٹ طریقے سے کرتا تھا. اور رہا باقی سائٹ کا کام، وہ فی الحال احسن اور فہد دیکھ لیں گے. احسن اور فہد بھی فرمانبرداری سے سر ہلا رہے تھے. بگ بی تو سرمد ملک ہی تھے. اپنی کمپنی میں بھلے رائے سب کی اہم تھی، مگر حتمی اور آخری فیصلہ صرف سرمد ملک کا گردانا جاتا تھا. جی بھائی جان. احسن بھی فل ایکٹیو ہوئے بولے تھے. اگر یہ ڈیل اچھے سے ہو جاتی ہے ہماری کمپنی بھی بہت آگے جائے گی. تم لوگ نہیں جانتے کہ خاور ڈیلرز کا ملک
ملک میں کتنا نام ہے، مجھے امید ہے آپ سب اپنا بیسٹ دیں گے۔ اب کی بار سرمد ہلکی سی مطمئن مسکراہٹ لیے ان سب پر سے پر امید ہو کر بولے تھے، جس پر باقی سب بھی متفقہ مسکراہٹ لیے تھے۔ یہ تو واقعی ماننا پڑے گا ہمارے شہزادے شہرام کو، جس کی ٹاپ پریزنٹیشن نے ان کو مجبور کیا کہ وہ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کریں اور اپنا ریسنٹ تمام کنسٹرکشن ورک ہم سے کروائیں۔ اب تو فہد خوشگوار سی مسکراہٹ لیے ساتھ آ کر بیٹھتے اپنے اینگری ینگ مین کو کہہ رہا تھا، جس پر وہ بس لیا دیا سا مسکرایا، کیونکہ جس طرح سرمد کسی کو سارا کریڈٹ نہیں لینے دیتے تھے، بالکل ویسے ہی شہرام ملک کو تعریفوں کی ضرورت یا حسرت نہیں ہوتی تھی۔ اپنی تعریف پر گویا وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ وہی اس سے انکار نہیں، لیکن سب کی محنت کو فراموش کرنا بھی زیادتی ہے۔ سرمد ہنستے ہوئے سارا کریڈٹ شہرام کی طرف جانے پر چپ نہ رہ پائے تھے۔ بھائی ایک وقت میں دو خود پسند ہوں اور ایگری کر جائیں، ایسا تو ممکن نہ تھا۔ بالکل سب کی محنت ہے۔ احسن بھی اب کی بار مسکرائے تھے۔ کمپنی کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ شہرام ہی تھا، لیکن تھا پورا اینگری مین۔ کریڈٹ اب تک اپنے لینا پسند نہیں کرتا تھا، اسے بس اپنے کام سے مطلب تھا۔ اس کی شخصیت ایک راز جیسی تھی، کبھی کبھی تو بہت دلکش سا خوشگوار ہو جایا کرتا تھا، مگر وہ بھی صرف فارس کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اسے کبھی کسی نے بلا وجہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مسکرانا تو جیسے اسے تھکا دیتا تھا، یا شاید اس معاملے میں وہ بہت کنجوس تھا، مگر اس کی ہنسی واقعی انمول تھی، کسی راز میں لپٹی ہوئی، جیسے وہ افشا کرنے سے ڈرتا تھا۔ سرمد بڑے اور خود مختار تھے، تبھی تمام تر کریڈٹ بھی خود لینا زیادہ پسند کرتے تھے، جبکہ فہد تو خوش مزاج تھا، دل کا ایک دم صاف، اور احسن تو تھے ہی اپنوں کے ساتھ خوش رہنے والے۔ بھائی خوش تو وہ خوش۔ سرمد کی نیچر تھوڑی خود غرضی لیے تھی، جو شاید ان کی خاندانی اثر تھا، جو سرمد کے بعد اگلی جنریشن کے ماسٹر شہرام ملک اور اس کی تیکھی نیمل ملک کے اندر آ چکا تھا۔ چلے جی پھر سب اپنے کاموں پر لگ جائیں، اینڈ شہرام آج 4 بجے تم ان کے آفس پہنچ جانا، ملتے ہیں پھر۔ سرمد ایک بار پھر اسے یاد دہانی کرواتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جس پر وہ ہلکی سی تنی مطمئن سنجیدگی لیے سر ہلا چکا تھا۔ باقی سب اپنے اپنے آفس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ گڈ آفٹرنون مس ہورب، آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ حسب وعدہ ہورب یونی کے بعد سیدھا آفس آئی تھی، بلکہ ہلکی گرے لانگ شرٹ اور بلیک جینز پر کھلے لہراتے بال، چہرے پر اس کی وہی گلابی پن جو اس کے نام کی وجہ سے تھا۔ انٹر ہوتے ہی ایسے ویلکم پر وہ ہلکی سی اسمائل دے چکی تھی، زیادہ دینا وہ غیر ضروری سمجھتی تھی۔ تھینکس۔ ہورب بھی کسی سحر سے کم نہ تھی، لہٰذا کسی سے دبتی نہیں تھی۔ آپ یقیناً خاور سر سے ملنے آئی ہیں، وہ ابھی ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہیں، آپ کو بس 10 منٹ انتظار کرنا ہوگا۔ میں آپ کو سر کے روم تک چھوڑاؤں؟ سیکرٹری نے نہایت شگفتگی لیے تفصیل سے آگاہ کیے بتایا۔ 10 منٹ تو وہ انتظار کر ہی سکتی تھی۔ تھینک یو، میں چلی جاؤں گی۔ اپنے بالوں کو کندھے سے ہٹائے پیچھے پھینکتی ہوئی وہ سیکرٹری کو ایک بار پھر سے اسمائل دیے بولی اور سیدھی ڈیڈ کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ آفس نہایت شاندار طرز کا بنا ہوا تھا، فرنش اور قابل تعریف تھا، جس کی خوبصورتی اور نواسط خاور حسین کی گریسفل شخصیت کو جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ بہت بڑا فش باؤل خاص نظروں کا مرکز تھا۔ ہنستی ہوئی وہ اس باؤل کے پاس آئی اور رنگ برنگی مچھلیاں دیکھنے مسکرانے لگی۔ سیکرٹری نے اس دوران کافی بھی بھجوا دی تھی، مگر گاڑی لینے کی ایسی ایکسائٹمنٹ تھی کہ اس سے یہ 10 منٹ انتظار کرنا بھی کٹھن ہو رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ آفس سے باہر نکل آئی تھی۔ اب وہ میٹنگ روم کی طرف جا رہی تھی۔ سب ورکرز اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، اور ہورب جہاں سے گزر رہی تھی وہ سب سر ہلاتے اسے ہیلو کہہ رہے تھے۔ وہ بھی مسکراتی ان کے جواب دے میٹنگ روم کے باہر بنے کوریڈور کی جانب لگے 5-6 رنگوں کے پھولوں کی طرف چلی گئی۔ میٹنگ روم کا ڈور ہلکا سا کھلا تھا اور اندر سے 2 یا 3 لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تھوڑا انتظار ابھی بھی باقی تھا۔ کتنا پیارا آفس ہے ڈیڈ کا، اور یہ پھول، واو۔ میٹنگ روم کی طرف اب ہورب کی کمر تھی اور وہ رخ پھرے بڑے مزے سے ان پھولوں کو باری باری ہاتھ لگائے سونگھ رہی تھی۔ کوئی دیکھتا تو یقیناً اس چھوٹی بچی ہی سمجھتا۔ اس دوران خاور اور شہرام میٹنگ روم سے باہر نکل کر آفس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ہورب پھولوں سے گپ شپ کرنے کے بعد وہاں سے دھیان ہٹائے مڑی، پھر روم کا ہلکا دروازہ کھلا، مکمل کھلے اندر گئی تو میٹنگ روم کو خالی دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اب یہ ڈیڈ کہاں گئے؟ میٹنگ روم خالی دیکھنے کے فوراً بعد ہی وہ واپس نکلی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلنے پلٹی، ایک زبردست ٹکر سے بیچاری کا سر گھوم گیا تھا اور وہ گرنے کے بجائے کسی مضبوط گرفت میں قید ہو چکی تھی۔ آج تو ہورب فرش بوس ہو کر اپنا منہ توڑوا چکی ہوتی اگر وہ اسے اپنی پوری قوت سے نہ پکڑتا۔ لمحہ سمٹ گئے، الجھن مزید الجھ گئی۔ یہ چہرہ پھر سے روبرو، اور وہ بھی اس قدر قریب کہ سانسوں کی حدت ایک دوسرے کو بآسانی ہجرت کر رہی تھی۔ ہورب کی نظریں ان آنکھوں سے ملنے کے بعد کتنی ہی لمحے ساکت رہیں۔ اپنا ایک ہاتھ سر پر رکھے وہ سر اٹھائے اس سامنے موجود سنجیدہ چہرے لیے شہرام ملک کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے اپنے اس قدر قریب دیکھ کر اسے گھورنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ تو شاید کوئی فائل لینے دوبارہ میٹنگ روم کی طرف جا رہا تھا، اور وہ
عجلت میں اس سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑے ہوئے تھا مگر پھر ایک دم سے اسے دونوں کندھوں سے پکڑے سیدھا کیا۔ اس کا تو توازن برقرار کر کے کھڑا کرواتے خود کچھ دور ہٹا۔ مجال ہے جو اس شخص کے چہرے کی تنی سنجیدگی میں ذرا سے بھی خلل آیا ہو۔ حورب کو تو اچھے سے یاد آ گیا تھا کہ یہ تو اسی اندھے کا دوست ہے جن کی اس نے ٹکر کی تھی۔ اف، یہ ایکچولی میں اندھا ہے دونوں، میرا تو سر گھما دیا پتھر کے ٹیلے نے، اور اوپر سے اس کی یہ آنکھیں منہ پر ایک دم غضب لائے وہ اسے کچا چبانے والی لگ رہی تھی۔ گھبراہٹ الگ تھی کیونکہ وہ پہلی بار کسی کے یوں اس قدر قریب ہوئی تھی۔ دل بھی ابھی تک لرز رہا تھا۔ شہرام اس کے چہرے کے تیور بھاپتا ہوا کافی معصوم سا ایکسپریشن لیے تھا۔ پھر سے وہی ساکت کر دینے والا چہرہ، وہ تو ہے ہی جسے دیکھ کر لمحہ بھر کو دل تو ساکت ہے مگر خود بھی دھڑک اٹھا ہو۔ دل نے اپنی بے بسی کا اعلان کیا تھا، جانتا تھا کہ یہ ایک اور بھی ظالم ملاقات کم از کم شہرام ملک کے حق میں بہت نقصان دہ ہونے والی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شہرام نے اس کے چہرے کا غصہ بھانپتے فوراً سے خیریت دریافت کی، کرنی ہی ضروری سمجھی، اور حورب اچھی بھلی پھر سنا دیتی اگر سامنے سے آتے خاور پر اس کی نظر نہ پڑتی۔ حورب کو سر پر ہاتھ دھرا دیکھ کر وہ بھی فکر مند سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ دل تو چاہتا ہے ڈیڈ سے پٹوا کر تمہاری طبیعت ٹھیک کروا دوں، پر تمہاری شکل اتنی پیاری ہے کہ دل کر رہا ہے کہ معاف کر دوں۔ زمین پر اپنا فون اٹھایا، اب وہ دل میں سوچے سامنے ہوئی جو اس ٹکراؤ میں بیچارہ نیم جان سا فرش پر چاروں شانے چت پڑا تھا۔ کیا ہو گیا گڑیا، ٹھیک ہو تم؟ اس سے پہلے کہ حورب اس کو جواب عطا کرتی، خاور فوراً سے حورب کو دیکھتے ساتھ لگائے فکر مندی سے بولے۔ شہرام بھی پہلے سے ذرا ریلیکس ہوا تو وہ ان کی بیٹی تھی، دراصل یہ بہت جلدی میں بنا دیکھے دوڑ رہی تھی تو مجھ سے ٹکرا گئی۔ اب کی بار شہرام کو اس نے واقعی کھا جانے والی نظر انداز میں گھورا تھا کیونکہ وہ موصوف انڈائریکٹلی آج حورب کو اندھا کہہ گئے تھے، مگر خاور صاحب کی مسکراہٹ پر ان دونوں نے بھی ہلکا سا ساتھ دیا۔ ویسے بھی حورب تو ابھی تک اس کی آنکھوں کے سحر سے ہی پوری نہیں نکلی تھی کہ اس کی طبیعت صاف کرتی۔ محترم میں سالار ہمدانی آتے دیر ہی کتنا لگتا تھا۔ اوہ چلو بچت تو ہو گئی نا، خیر ہے میری بیٹی حورب خاور ہے یہ۔ خاور نے مسکرا کر اب شہرام کی سمت رخ پھیرے اپنی شہزادی کا تعارف کروایا جس پر وہ مزید سڑا منہ بنا چکی تھی۔ لو جی، کیا ضرورت تھی ڈیڈ کو اس اندھے کو میرا نام بتانے کی؟ میں نے کون سا اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ڈھونڈی؟ سڑی شکل والا مجھے ہی الٹا اندھا کہہ گیا۔ دل میں کڑتی ہوئی اب وہ شہرام کو مطمئن نظروں کے حصار میں تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا یا شاید اپنے نقصان کا تخمینہ لگا رہا تھا جو اس تیکھی لڑکی کے روبرو ہونے کے بعد ہوا تھا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا مس حورب۔ دل میں تو وہ اس ٹکر کو بالکل اچھا نہیں کہہ رہا تھا، اس قدر تیزی سے آ کر چپکی تھی کہ وہ چٹیل پہاڑ بیچارہ خود ہل گیا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کا تو دل بھی آج اپنی جگہ سے پرے ہوا تھا، کسی دور کے سفر کی جانب گامزن۔ مگر اب منہ پر حورب کے کچھ ایسا سڑا کہہ کر بد تہذیبی نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی ہلکی سی مسکراہٹ لیے بولا، اور وہ تو شکل پر صرف بیزارگی لیے زبردستی کا مسکرائی تھی، جیسے اسے اس ملاقات کی رتی برابر بھی خوشی نہ تھی۔ ہوتی بھی کیوں، اور پرنسس وہ مسٹر شہرام ملک ہیں، ہمارے نیو بزنس پارٹنر کے صاحبزادے۔ خاور بھی اب مسکرا کر شہرام کا تعارف کروا رہے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی والد اسے شہرام کو یہ کہہ کر خاصا، کیونکہ مہارانی کے منہ پر خاصی ناگواری تھی، ہلکی سی مسکراہٹ ضبط کی وہ سنجیدہ ہوا، یا شاید یہ فطری تھا۔ چلے انکل، اب مجھے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ ہلکی سی مسکان اور سنجیدگی کا ملا جلا تاثر لیے وہ ایک نظر اس نکچڑی حورب کو دیکھنے کے بعد خاور حسین سے بولا، اور ہاتھ ملائے اجازت لیے نکل گیا اپنی اس ساحرانہ انداز میں کہ دیکھنے والا اسیر ہو جاتا۔ اور خاور حسین کی مسکرائی نظر یہ اعلان کر رہی تھی کہ وہ الگ اور منفرد سا شہرام ملک انہیں امپریس کر چکا ہے۔ خاور تو جب تک وہ اوجھل نہیں ہوا اسے مسکرا کر دیکھتے رہے، جو حورب کو خاصا جیلس کر گیا تھا۔ بیٹی کی موجود میں کسی اندھے اور سڑے سے ڈیڈ کی اٹینشن لیتی دیکھنا یہ تو واقعی اس میڈم کے لیے صدمہ تھا۔ پرنسس کا پھولا منہ دیکھ کر وہ ہلکا سا کہکا لگائے مڑے۔ اوہ بھائی، اب بتائیں ہماری گڑیا۔ دونوں ہاتھ اس کا پھولا چہرہ تھامے وہ شرارت سے بولے، ڈیڈ بھول گئے کہ ہمیں گاڑی لینے جانا تھا؟ آپ اس بندے کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سے ملک کا ولی عہد ہے۔ حورب نے جیسے اترے چہرے کے ساتھ یاد دہانی کروائی، اور ساتھ جیلسی کا بھی کھلا کھلا اظہار تھا۔ ہاں ہاں، اوہو میری جان، ولی عہد ہی سمجھو، بہت پیارا بچہ ہے، بس اس کے اندر اپنی جھلک نظر آئی، پہلی ہی ملاقات میں متاثر کر گیا مجھے، اور دوسرا ہماری گڑیا کو کوئی خواہش پوری کرنا میں بھول جاؤں، ایسا ممکن ہے بھلا؟ چلو لیٹس گو۔ خاور ہلکا سا قہقہ لگایا، حورب کی جیلسی پر لطف اندوز ہوئے، مگر پہلی بات پر وہ منہ پھسورے، دوسری بات پر اپنا چہرہ پورے آب و تاب سے چمکا چکی تھی۔ گاڑی کی خوشی خاوی تھی تبھی محترمہ یہ تعریف بھی ہضم کر گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا ٹکراؤ
کا سارا غصہ اور اچانک اس سرڈ ہیلے سے ہونے والی انٹریکشن کا سارا اثر زائل ہو چکا تھا۔ وہ فوراً ہی گاڑی لینے کے لیے نکل گئے تھے۔ سنیں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ آپ سے سرمد رات کسی کتاب کو کھولے بڑے دماغ سے مطالعے میں مصروف تھے جب سبین نے ان کے پاس آ کر انہیں مخاطب کیا۔ وہ چہرے سے کچھ بے چین سی تھیں، کوئی بات تھی جو انہیں بے قرار کیے ہوئے تھی اور وہ بتانا چاہتی تھیں۔ جی جناب، کہیے کیا حکم ہے؟ وہ بھی ایک دم چشمہ ہٹائے، کتاب میں انگلی دے کر بند کیے، ہلکی سی شرارتی نظر لیے متوجہ ہوئے تھے۔ مسکرانا چھوڑیے، مجھے بہت اہم بات کرنی ہے آپ سے۔ آپ تو وہ بھی سبین کی سنجیدگی دیکھ کر مسکراہٹ ترک کر چکے تھے کیونکہ انداز بتا رہے تھے کہ بات واقعی سنجیدہ ہے۔ ہاں بتاؤ، ایسی کیا بات ہے؟ فکر مندی اور توجہ لیے پوچھا گیا تھا۔ بات اپنی نیمل سے متعلق ہے۔ سبین کی فکر ایک دم سے بے ساختہ سی پریشانی بنی تھی۔ سرمد نے ایک کھوجتی نظر ثبت کیے۔ کیا ہو گیا ہے نیمل کو؟ ٹھیک تو ہے؟ میری گڑیا خاص بے چینی بھی نمایاں تھی۔ نیمل کے لیے وہ ویسے بھی کافی ٹچی تھے، لاڈلی جو تھی، اور شاید اس لیے بھی کہ وہ ان جیسی تھی۔ جی اسے کچھ نہیں ہوا، بلکہ بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ جو کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ سبین تو واقعی اچھا خاصا سسپینس کریٹ کر چکی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بھی سنجیدگی لیے بے قرار ہوئے تھے۔ وہ شہرام سے شادی کرنے کا کہہ رہی ہے، لیکن آج تو آپ تو جانتے ہیں نا ایسا ناممکن ہے۔ سبین کی بات سن کر دونوں طرف پر اسراریت سی ابھری تھی، مگر اگلے ہی لمحے سرمد مسکرا کر ریلیکس دکھائی دیے تھے۔ اس میں ناممکن کیا ہے؟ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا بیگم، ہلکی سی لاپرواہی لی ہے۔ اب وہ اسے ایک مسکراتی نظر سبین پر ڈالے بولے، جو منہ بنائے ان کی سمت بے یقینی لیے دیکھ رہی تھی۔ سرمد پھر سے کتاب کھول کر چشمہ لگا چکے تھے۔ ڈرنا چاہیے آپ کو نیمل کی ضد سے۔ کیسے آپ اس قدر ریلیکس ہیں؟ جانتے ہیں آپ شہرام کو وہ کبھی بھی نیمل سے شادی کے لیے ہاں نہیں کہے گا۔ دونوں کے نہ تو مزاج ملتے ہیں اور نہ سوچ، تو پھر آخر دل کیسے ملیں گے؟ سبین تو گہری تشویش لیے ہلکان ہو گئی تھی، مگر مقابل وہی اطمینان تھا جیسے یہ رشتہ تو سرمد ملک کی جیب میں پڑا ہو، بس حکم کرنے کی دیر ہے اور وہ بندہ جی جی کرتا ہاں کرے گا۔ اس معاملے میں سرمد ملک کی خوش فہمی کی حد پار کر چکے تھے۔ اس کی فکر تم مت کرو، یہ تو میں بہت پہلے ہی سوچ چکا ہوں۔ شہرام کی شادی صرف اور صرف نیمل سے ہوگی، اور تم جانتی ہو میرا فیصلہ ہی مقدم ہے۔ دوسرا یہ بات، اگر نیمل کی بھی چاہت ہے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ سجل کی شادی ہونے دو۔ احسن سے بات کرتا ہوں، مجھے نہیں لگتا اسے کوئی اعتراض ہوگا۔ ہوا بھی تو میرے سامنے کسی کی جرت نہیں انکار کی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سرمد کا یقین کمال کی بلندی پر تھا، وہ خود بھی خود پر بہت مان تھا۔ سبین بھی اب کی بار تھوڑے مطمئن ہوئی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، جانتے تو ہیں آپ نیمل کو آپ کے لاڈ نے اسے ضدی بنا دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس رشتے کے نہ ہونے پر وہ خود سر بھی ہو جائے۔ مجھے تو شہرام کی طرف سے ایسے کوئی اطمینان نہیں ہے۔ وہ پھر فکر میں ڈوبی بولی تھی، تم اس سب کو مت سوچو، شہرام میرے فیصلے کے آگے صرف ہاں کر سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ بتاؤ سجل کی شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ ہاں سچا یاد آیا، کل 2-3 بوتیک ماسٹرز آئیں گے، ان سے ڈیل کر لینا تم خواتین۔ میں نے سوچا تھوڑا شاپنگ کے چکروں کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ سبین تو ان کی اس انوکھی عنایت اور رعایت پر اچھا خاصی امپریس ہوئے مسکرا دی تھی۔ واہ جناب، یہ تو آپ نے بہت نیک کام کیا۔ باقی تیاریاں تو شادی کے دن تک چلتی رہیں گی۔ اب تو مقابل بھی ہلکی سی چاشنی پھیلی تھی۔ ہم آج تک سب نیک ہی کام کرتے آئے ہیں محترمہ، اللہ ہماری بیٹیوں اور سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ پہلی بات مان لیں اور دوسری دعائیہ انداز میں کہہ کر وہ پھر سے ہلکی سی مسکراہٹ سے مطالعے میں لگ چکے تھے۔ سبین بھی دل سے آمین کہہ کر اٹھ گئی تھی، ڈریسنگ کی سمت بڑھ گئی تھی۔ گھر میں باقاعدہ طور پر سجل کی شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ ہر کوئی گھر کے اس پہلے اور مزیدار فنکشن کے لیے ہر ممکن تیاری کرنے میں پوری آن بان سے لگا تھا۔ سجل کی شادی کے ٹھیک 2 ہفتے بعد طے ہوئی تھی۔ 2 ہفتے ان سب کے لیے بہت بزی تھے، مگر پھر بھی تیاریوں کے لیے تو سال بھی کم پڑ سکتا ہے۔ باقی بھلا ہو سرمد کا جو کل ہی بوتیک سے کچھ لوگ گھر بلائے تھے۔ شہرام اور فہد تو کوئی فائل کھولے ابھی بھی بزنس ڈسکشن میں بزی تھے۔ سبھی لاؤنج میں اب نئی اور دیدہ زیب ساڑیاں دیکھ رہے تھے۔ واو، بہت خوبصورت ہے۔ یہ سب خواتین نے پلان بنایا تھا کہ وہ بارات پر ساڑی ہی پہنیں گی۔ مرد حضرات بھی سب اپنی اپنی گپوں میں شادی کی تقریبات اور وینیو پہ تبصرے کرنے دکھائی دے رہے تھے۔ فہد اور شہرام تو باقاعدہ آفس کا کام کھولے سب کو بور کرنے میں مگن تھے، جبکہ معاذ تو بڑے مزے سے خواتین کو اپنی قیمتی رائے دینے کا اعلیٰ فرض سر انجام دے رہا تھا۔ سارا اور سبین دونوں ہی ایک گلابی اور ایک ہری جامہ وار جالی والی ساڑی پر ہلکی کڑھائی سے مزین ساڑی کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شادی ان دونوں کو ہی بہت پسند آئی تھی۔ جی میم، کیا آپ اسے لیں گی؟ ڈیزائنر نے اپنی پیشہ ورانہ انداز میں کہا تو وہ اور سبین متفقہ سر ہلا چکی تھی۔ کتنے کی ہے یہ؟ خواتین چیز بعد میں لیتی ہیں، پہلے ریٹ پوچھتی ہیں۔ اب تو مرد حضرات بھی ان کے سوال پر شرارت سے مسکرائے تھے۔ ویسے تو 80,000 کی ہے، مگر آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ آفر ہے، 50,000 کی مل جائے گی۔ ہلکا کام کروائیں گے تو 30 کی بھی رینج ہے۔
ڈیزائنر پھر سے بتاتے ہوئے مسکرائی تھی، اور وہ دونوں ہی اپنی قابل ستائش ساڑی لینے پر متفقہ مسکرائی تھی۔ وہ ریڈ والی دکھائیں ذرا، نیمل بھی منہ بنائے ایک ہلکے سے کام والی ساڑی کی طرف اشارہ کیے بولی تھی۔ اس کا شاید اب ان سب کوئی بھی من پسند رنگ نہیں تھا۔ یہ والی لیں نیمل، آپ ہی کیا کمال لگے گی آپ پر ماسک۔ صاحب فوراً سے اپنی پنک ساڑی اٹھائے نیمل کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، وہ منہ بنا چکی تھی۔ نہایت بونگی چوائس ہے ماسک کی، اف رسگلے، کتنی اولڈ فیشن پسند ہے تمہاری۔ ہم ایسا کرتے ہیں، اسے تمہاری بیوی کے لیے رکھ لیتے ہیں جی، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ نیمل کے شگوفے پر ماس بھی ہلکی سی بتی سی نکالے تھا۔ کیوں بھائی پیدا کیوں نہیں ہوئی ہوگی، یہ تو زیادتی ہوئی۔ فہد بھی اب شہرام کی فائل دیتے لیپ ٹاپ بند کیے ان سب کی طرف آیا تھا، جو بڑے ہی مصروف انداز میں اپنے لیے ڈریسز پسند کر رہے تھے، جبکہ شہرام اب نہ چاہتے ہوئے سامنے میز پر سجی رنگ برنگی ساڑیاں دیکھتے ہوئے ٹیک لگا گیا تھا۔ تب اور فیشن آ جائیں گے ہمارے ماس کی دلہن کے لیے، کیوں بھائی چھوٹو؟ فہد بھی سب کے بیچ انٹری مارے ہنسا تھا۔ اب اس نے تو شہرام کو بھی دعوت دی تھی، مگر وہ تو جیسے لیے دیے انداز میں ٹال چکا تھا۔ بھائی ان میں سے میرا فیوریٹ کلر ہے ہی نہیں۔ نیمل کو تو باقاعدہ رونی صورت لیے اپنے پسندیدہ رنگ کے نہ ہونے پر افسردہ ہو کر کہا تو فہد بھی ہنس دیا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی گڑیا کو خود لے دوں گا، ویسے یہ کلر دیکھو اچھا ہے کافی۔ سجل بھی ملازمہ کے ساتھ ہی سب کے لیے چائے لے کر آ گئی تھی۔ اسے کاموں سے روکنے کے باوجود وہ کچن سے نکلنے پر راضی نہیں تھی۔ یہ تو واقعی زبردست ہے، سجل کو بھی پسند آئی تھی وہ۔ نیمل نے ہنستے ہوئے اسے ہی تھما دی، نظر سامنے ڈیڈ کے ساتھ بیٹھے شہرام پر گئی تو ٹھہر ہی گئی، جو اب اپنی نظریں ٹی وی پر جمائے ٹیک لگا گیا تھا۔ شہرام تم بھی آؤ نا، کچھ مدد کرو میری ساڑی سلیکٹ کرنے میں۔ نیمل نے شہرام کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، جو سنجیدہ سا ایکسپریشن دے رہا تھا۔ وہ تو خود بھی میز پر پڑی ایک منفرد ساڑی پر اٹک چکا تھا۔ ارے یہ کیا مدد کرے گا تمہاری، اسے کہاں سمجھ ان کاموں کی۔ سارا بھی اپنے لخت جگر کی بے ذوقی پر شرارت لیے تھی، جس پر شہرام بھی ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر ان تک جاتا، فارس کے دھماکے دار انٹری پر مزید مسکرایا۔ محترم کبھی بھی نازل ہو جاتے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ فارس کی آمد تو وہاں موجود ہر فرد کے لیے خوشگوار ہوتی تھی، سوائے نیمل کے۔ اسے فارس کچھ خاص پسند نہیں تھا، یا وہ اسے پسند کے معیار پر نہیں لاتی تھی۔ ارے واہ میرا بچہ کیسا ہو، بہت اچھے وقت پر آئے ہو، ذرا یہ ہماری مدد تو کرو۔ اب تو سارا بھی فارس کے ذوق پر اسے داد دیے مسکرائی، جو اب ایک نظر اپنی اداس قسم کی سنجیدگی میں لپٹے یار پر نظر ڈالے سب کو جوائن کیے۔ شہرام کے ساتھ ہی ڈھول لے کر بیٹھا تھا۔ اب میں تو ایک دم فٹ۔ ارے واہ واہ، آج تو خوب رونق لگی ہے۔ جی جی فارس صاحب مدد کے لیے ایک دم حاضر ہے۔ فارس کا دھیان تو ان رنگ برنگی لباسوں اور ان کے بیچ بیٹھی اس تیکھی سی مگر پیاری سی نیمل کی طرف تھا۔ موصوف فارس صاحب تو بہت مدت سے نیمل پر لٹ چکے تھے۔ وہ تو ظالم ایک نظر اٹھا کر بھی اس شرارتی فارس کو پلٹ کر نہیں دیکھتی تھی۔ ہائے یہ یک طرفہ دیوانگی بھی میں کرواتا ہوں مدد، چل روم میں بہت بور ہو رہا تھا۔ ہلکی سی سرگوشی نے تو فارس کا منہ بھی 30 کے زاویے تک لٹکایا تھا۔ پھر وہ تو یار کے حکم پر دل و جان سے قربان ہونے کی پہلی فرصت میں اٹھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دونوں کمرے کی طرف بڑھتے، شہرام کی نظر پھر سے اس ظالم ساڑی پر جا اٹکی تھی۔ ہلکی سی پیلی کڑائی والی وہ سفید اور گلابی بہت نازک ساڑی تھی، جو جاذب جناب کے دل لوٹ گئی تھی۔ بھائی سب ہی شہرام کی نظر اس پر مرکوز دیکھ چکے تھے اور خوشگوار تجسس میں تھے۔ کیا ہوا شہرام؟ سبین کی آواز پر وہ اپنے آپ میں لوٹا۔ اب تو فارس بھی مشکوک نظر لیے یار کے چہرہ کھوجتے ہنسا تھا۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ آج پہلی بار کسی نے شہرام کے منہ سے کسی شے کے لیے تعریفی مکالمہ سنا تھا۔ سبھی اسے اب اس کے ساڑی کو اٹھا کر دیکھنے کی جانب متوجہ ہوتے، خاص کر نیمل۔ یہ کتنے کی ہے؟ شہرام سنجیدگی سے ڈیزائنر سے پوچھ رہا تھا۔ 20,000 کی، گو قیمت کم تھی، پر نہ جانے کیوں شہرام اسے لینا چاہتا تھا۔ سبھی خوشگوار سا تجسس لیے تھے۔ یہ میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ لیں۔ فوراً سے جینس کی جیب میں اپنے والیٹ نکالے، وہ پورے 20,000 ڈیزائنر کو تھمائے، وہ ساڑی لیے بنا کسی سے نظر ملائے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب تو سبھی حیران کے لیے ہنس کر پھر سے کام میں لگ چکے تھے، مگر نیمل ضرور کسی شدید خوش فہمی میں لپٹ کر اپنا چہرہ گلال کر چکی تھی۔ فارس تو میسنی سی ہنسی دباتا سب کو پھر سے جوائن کرنے کا کہہ رہا تھا، اس کے پیچھے ہی چلا گیا تھا۔ کیوں خریدی ہے یہ ساڑی؟ کس لیے خریدی ہے یہ ساڑی؟ کون پہنے گا یہ ساڑی؟ فارس تو باقاعدہ اپنی بتیسی نکالے کمرے کے اس کے پیچھے پیچھے یوں گیا جیسے اس کا سایہ ہو۔ پراسرار سی بھینی بھینی تجسس آمیز نظریں بھی شہرام کے اس مشکوک عمل پر، اس کی ہلکی دبائی رنگینی پر سب تھیں۔ پس سے پردہ اس دل فریبی کی تو اب کی بار شہرام کے چہرے پر بھی جگمائی تھی۔ کیا بتاتا کہ یہ کیا کر گیا ہے، وہ تو خود بھی نہیں جانتا تھا، بس لاشعوری طور پر اسے لگا تھا کہ اسے خریدنا چاہیے تو بس خرید لی۔ اس سے پہلے اس کے نہ جانے کون سی خواہش جنم لی رہی تھی، شہرام ملک پہنے گا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ فارس کے اندر آتے ہی وہ دروازہ بند کیے فائل بیڈ پر پھینکنے کے بعد اس کے سامنے سنجیدگی سے آ کر تن کر بولا، پر فارس کی چھٹی حصوں سے باقاعدہ گدگدی کر رہی تھی۔ شرارتی نظر اب شہرام کو فوکس کی تھی۔ ہائے او ربا، یہ دن
کہ جب میرا یار ساڑی باندھ کر گھومے گا یہ دیکھنا باقی تھا، بہت برا لگے گا قسم سے۔ فارس کی اس شوخی پر شہرام بھی ہلکی سی ہنسی لیے وہ ساڑی الماری کھولے، اس کے سب سے سیف ڈراز میں بڑی حفاظت سے رکھ رہا تھا۔ پلٹا تو سامنے فارس کی شکل پر حیرانگی، شرارت اور تجسس سا دوبارہ امڈا ہوا تھا۔ پٹ مت جانا مجھ سے، دراصل یہ میں نے سجل کے لیے لی ہے۔ سب مجھے یوں گھور رہے تھے جیسے واقعی میں پہننے والا ہوں۔ اف کیا دل فریبی کی انتہا تھی اس شخص کی ہنسی میں، تبھی تو وہ ہنستا کم تھا۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہنسی قدرت کا اچھوتا شاہکار ہوتی ہے۔ شہرام ملک بھی انہی میں سے تھا۔ اف یہ ہنسی اس قدر مدت کے بعد ان ہونٹوں پر آ کر تباہ ہو گئی ہے۔ سب شہرام یار تو ہنستا کیوں نہیں ہے؟ قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ہنسی اگر کسی لڑکی کے سامنے نکل آئی تو مر مٹ جائے گی، فدا ہو جائے گی، عاشق بن جائے گی۔ میں بھی کہوں کہ آج تک تو سڑا اکیلا کنوارا کیوں ہے؟ دراصل ظالم ہتھیار بھی تو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ رشک آمیز نظریں لیے فارس اس کے دل فریب ہنسنے پر فدا ہوا اور وہ بھی ہنسی روکے بس مسکرایا تھا۔ اس کو خوش فہم بنانے کی پوری تیاری پکڑے فارس صاحب تو چھکا مار چکے تھے۔ بس مجھے ہنسنا پسند نہیں، جب ہنستا ہوں تو لگتا ہے شاید رو دوں گا۔ ہلکی سی سنجیدگی نے فارس کو بھی سنجیدہ کیا تھا۔ شہرام شروع سے ہی ایک چپکو سا سنجیدہ بچہ تھا، اداس روح سا، اور اس کی عادت آج بھی ویسی ہی تھی۔ کبھی کبھی اداسی کا عنصر وجود ہی نہیں بلکہ روح تک میں گندا ہوتا تھا کہ انسان کو کھل کر جینے ہی نہیں دیتا تھا۔ شہرام ملک جو مسکرا بھی لیتا تھا پر ہنسنے کا کام اس کے بس سے باہر ہوتا تھا، یا شاید ایسا تھا کہ اسے جیسے بظاہر پتھر دکھائی دینے والے شخص کی ہنسی اس کی انا اور گھمنڈی پن پر دھبا تھی کہ اگر وہ ہنس دیا تو باقی دنیا جیسے ہوا ہو جائے گی، مگر وہ کب تھا باقی سب جیسا وہ ایک منفرد روح اور دماغ کا مالک تھا جس نے بچپن سے ایک ایسے خوف سے جنگ شروع کر دی تھی، گہرائی کا خوف، گہرے پانی کا خوف، مٹ جانے کا خوف، رو دینے کا خوف، اداسی اور غصے سے سر میں اٹھنے والے ہولناک درد کا خوف۔ اتنے خوف کو انسان کھوکھلا کر دیتا ہے، وہ بھی ایسا ہی تھا، اوپر سے بظاہر چٹان مگر اندر تو صرف اس کی کوئی جھانکا تھا، جیسے فارس منصور، جیسے سارا ملک اور جیسے احسن، اور کسی کو اس نے خود تک آنے کی اجازت نہیں دی تھی اور نہ دینا چاہتا تھا۔ اپنے دل پر ہونے والی ہلکی سی دستک اسے پھر سے ایک خوف میں مبتلا کرنے والی تھی۔ اف باتیں بھی ظالم، سچی میرا تو یہ سوچ کر 2 کلو خون بڑھ گیا تھا کہ تو اس لڑکی کو لے کر سیریس ہو گیا ہے اور اس کی بری کے لیے پہلی اینٹ گاڑنے لگا ہے۔ فارس بیچارے کے منہ پر شدید دل کے ارمانوں کے بہنے کا غم لہرایا تھا، اور کچھ لمحے تو ایک سایہ سا شہرام ملک کے چہرے پر بھی آیا تھا جس سوال کا جواب وہ تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید فارس کی بات میں اس کے جواب کا کوئی کنارہ نکل آیا تھا، تجھے سچ میں رشتے کرانے والی مائی ہونا چاہیے تھا میرے بندے، ہاتھ دیکھ، جان چھوڑ میری۔ شہرام بھی فوراً بیزار منہ بنائے ہاتھ جوڑے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تو وہ پھر سے اپنی بتیسی پھیلائے سامنے بیٹھا۔ ہاں قسم سے اگر مائی ہوتا نا تو پہلے زبردستی شادی کرواتا تیری، بھلے اس نیک کام میں مائی کو جیل ہی کیوں نہ جانا پڑتا۔ چل مائی ہی سمجھ لے پتر، میں تو کہندی ہے کہ کڑی بہت چنگی ہے، تو ہاں کر دے میرا پتر۔ فارس صاحب اپنی تمام نوٹنکی سمیت شہرام کی گرفت میں تھے، جو آج بہت دن بعد مسکرانے کے بجائے ظالم سے ہنسا تھا، بھلے بہت قلیل مگر اف بے حد خوبصورت۔ میں بھی دیکھ رہا تھا آج اس مائی کی ترسی نگاہیں، کروں بات نعمت سے، خود کئی سال سے لڑکی راضی نہیں ہوئی اور ہاتھ دھو کے مجھ معصوم کے پیچھے پڑا ہے تو۔ ہائے اب تو فارس صاحب کی دکھتی رگ شہرام ملک کے ہاتھ تھی جو اب نہایت ہی سڑا منہ بنائے پھر سے مصنوعی رونا ڈالے تھا۔ یار مجھے لگتا ہے اس مائی نے بڑی ٹھنڈی قسمت ہے تیری، اس معاملے میں بڑی ٹھنڈی قسمت ہے میری، اس حسن و جمیل فارس کی، میرا محبوب جو مجھے آنکھ بھر کے دیکھتا ہی نہیں۔ ہائے کیا بتاؤں یہاں مائی لگتا ہے فارس کے اندر ہی گھس گئی ہے۔ دل پر بڑے زخمی انداز میں ہاتھ رکھے وہ باقاعدہ زخمی مائی ہی لگا تھا، بیٹھ کا تکیہ اب اس ڈرامے باز کے منہ پر پڑا تھا، دونوں کے چہرے پر ہنسی تھی، دونوں کتنی دیر ہی یوں ہی مسکراتے رہے، اور پھر ایک انجانا اور سہانا سا خوف شہرام ملک کی آنکھوں میں زینہ بزینہ اترتا چلا گیا تھا۔ خود کو آج کی حرکت پر وہ خود سے ناخوش ہوا تھا، وہ مزید کوئی نیا خوف کیسے پال سکتا تھا؟ نہیں، خود کو بے لگام ہونے سے روکنے کا وقت تھا، پر پگلا یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو آسمانی شے ہے، مرضی سے نہ نازل ہوتی ہے نہ ہی اپنی من چاہی نجات دیتی ہے، وہ جلدی اسیری جیسی قید کا عادی مجرم بننے والا تھا، بہت جلد۔ آپی میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی، کب آئیں گی آپ؟ بیڈ پر اوندھی لیٹی، سامنے کتاب کھولے ہوئے، اب وہ انتہا کی اداسی لیے فون پر شکوہ کرتی اپنی بوجھل پن چہرے پر لائے مان لیتی بولی تھی۔ دوسری طرف گل بھی اس قدر والہانہ اہمیت پر نثار ہوتی مسکرائی تھی۔ وہ ابھی گھر آئی تھی، اسکول کی بزی روٹین روز ہی رات کے 11 یا 12 بجا دیتی تھی۔ میری جان بہت جلد، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ یہاں کتنا کام ہے، لیکن تو فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہارے پاس آؤں گی، مس یو ٹو میری شہزادی۔ گل بھی اپنی ساری کی ساری محبت لٹائے صوفے پر بیٹھی مسکرائی تھی۔ کیوں نہ لٹاتی؟ گل کی زندگی کا ہونا جن وجوہات پر تھا ان سے بڑی وجہ حورب خاور تھی۔ وہ جانتی تھی کہ
تھکی ہوئی تھی مگر حورب اس کے لیے ہمیشہ پہلی خوشی اور ترجیح رہی تھی۔ دوسری طرف ہلکا سا اطمینان ابھرا تھا، بلکہ رش کہنا زیادہ مناسب تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ ہو حورب آپ کے لاڈلے کے انتظار کے بعد آپ کے انتظار میں بوڑھی ہو جائے۔ حورب کے مزید امیدیں نہیں چاہیے تھیں۔ ہنستی ہوئی وہ تکیے پر سیدھی ہوتی لیٹی، ہلکی سی اداس اور خوش ہوئی تھی۔ پگلی کا کب پتہ چلتا تھا کہ اداس ہے یا خوش؟ دوسری کی طرف بھی ہنسی ایک خلش کی سنگ چہکی۔ ہاں نہیں ہوگی، اور تم بتاؤ سب کیسے ہیں، اور اسٹڈی کب ختم ہو رہی ہے تمہاری؟ گل کے آخری سوال پر مقابل کی اداسی چھا چکی تھی، جو حورب کے حسن بھی لمحہ بھر کے لیے گہنا گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے، اور اسٹڈی تو سمجھے ختم ہو گئی 4 دن بعد ایگزامز ہیں، پر میں نہیں چاہتی کہ پڑھائی ختم ہو۔ افسردہ ترین اداسی نے کچھ پل کو گل کے چہرے پر بھی حیرت پھیلائی تھی۔ حورب اسے بہت ہی ڈاؤن لگ رہی تھی، اور وجہ وہ بھی جانتی تھی کہ اسے سالار کا لا حاصل انتظار میں باندھنا وہ اس ننھی گلال پری کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر گئی تھی۔ ارے لوگ تو اسٹڈی کو ختم ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ نہ ختم ہو، ایسا کیوں ہے میری جان؟ گل بھی اب تجسس لیے اداسی میں گھری ہوئی بولی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے میری اسٹڈی ختم ہوتے ہی مسز خاور یعنی میری ماں ہٹلر میری شادی کروا دیں گے، اور اب آپ جانتی ہیں میں ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ ہائے اور ابا! اتنا تو روتا سا تاثر اب ابھر کر اس کی گزار سے حورب کے ہلکان کر چکا تھا، بلکہ بے جان کر چکا تھا۔ ایسا سوچنا بھی حورب کی نیندیں اڑانے لگتا تھا۔ دوسری طرف بھی اب اداسی سی مسکراہٹ کا رنگ پکڑ لیا تھا۔ اداس ہو کر بھی گل اداس دکھائی نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہاں میرا کملا بچہ، اس میں اداسی کی کیا بات ہے بھائی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے نا، میری حورب اتنی بڑی ہو گئی ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ دوسری طرف خوشی اور حسرت یکجا تھی۔ کتنی حسرت تھی گل کی کہ وہ حورب کو اپنی بہو بنائے، لیکن سالار تو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا، کس نگر کا باسی بن گیا تھا، کون سے آسمان کا ستارہ تھا، کس زمین کا باشندہ تھا کہ اپنے پیچھے دسترس کا کوئی نشان تک نہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ کیا مطلب آپ بھی ایسا ہی چاہتی ہیں؟ اداسی اب تو واقعی روئی سی افسردگی بن گئی تھی۔ وہ محبت تو حورب خاور اپنے وجود میں پروتی ہوئی جوان ہوئی تھی، اس سے الگ ہونا تو اسے ختم کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے میری جان، سالار اگر مل جاتا تو میں تم کو حق سے مانگ لیتی بھائی سے، مگر اس کی جدائی تو جیسے میری قسمت اور خوشی کی راہ میں اب تک درج رہے گی۔ میں تو کیوں خواہ کو اس جیسی خواب جیسی کسی آس میں باندھوں؟ گل بھی دکھ لیے بولی تھی، بے حد مجبور جو تھیں۔ دونوں طرف اداسی انتہا کو پہنچی تھی۔ بنا دیکھے ہی وہ سالار کا نام خود کو لگائے بیٹھی تھی، مگر گل کی بات وہ جو بالکل ٹھیک تھی۔ خواب جیسی محبت تو بس کہانیوں میں جچتی ہے، زندگی تو خوابوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ ویسے مجھے تو اس بندے پر بڑا ترس آ رہا ہے جو تمہارے نام لگے گا۔ بیچارے کو ہماری لاڈو رانی کی دن رات بھرم اور نخرے جو اٹھانا پڑیں گے۔ بہت ہی صبر اور تحمل والا دولہا ڈھونڈیں گے ہم تمہارے لیے اپنی اور حورب کی اداسی خود ہی دور کرنے کو۔ وہ ہلکی سی شرارت لیے بولی تھی کہ جیسے یہی دل کی گہرائی تک پیوست ہوئی تکلیف کو بھلانے کا آخری حل تھا، مگر حورب کا چہرہ تاریک ہی رہا تھا۔ بھلے خود صحیح، مگر اس کی تو رگ و جان تھا، پورا جہان تھا۔ I really miss him، مجھے اس سے محبت بھی ہے، میں تو ان کو دیکھا بھی نہیں، تب بھی میرا دل ان سے جڑا لگتا ہے۔ مجھے اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی آپی، میں صرف سالار کی رہنا چاہتی ہوں۔ حورب کی آواز نم سی زخمی حسرت لیے لرزی تھی، بالکل ویسے ہی گل مصطفیٰ ہمدانی کی دل بھی لرزا تھا۔ میرا بچہ، خود کو اس ناممکن سی تسلی سے مزید مت باندھو، وہ نہ جانے کہاں ہے، نہ جانے ملے گا بھی یا نہیں۔ اور جب گل اس قدر غمزدہ ہوتی تھی تو حورب کا دل بھی ویسے ہی تکلیف میں لپٹ جاتا تھا۔ وہ تو خود گل کو مایوس نہیں ہونے دیتی تھی، اب خود بھی ہو رہی تھی۔ سالار ضرور ملیں گے، مجھے یقین ہے، پر پلیز آپ تب تک میری شادی مت ہونے دیجیے گا۔ حورب کی روتو سی درخواست پر اب گل کو بے شمار پیار آیا تھا۔ ہلکی سی آنکھ بھی پرنم ہوئی، مگر اسے حورب کو ہنسانا بھی تو تھا۔ اور اگر وہ مل گیا اور اس کے ساتھ اس کے بچوں کی فوج ہوئی تو 4 سال بڑا ہے وہ تم سے، جہاں کہیں ہوگا اپنی زندگی جی رہا ہوگا نا۔ ہائے! گل کی اسی شرارتی بات پر تو حورب کا دل جگڑا تھا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہائے ربا! ایسا کیا ہوا آپ کے سالار کو گنجا کر، اگر ایسا ہوا تو آپ کے سالار کو گنجا کر دوں گی۔ اب تو دونوں طرف مسکراہٹ تھی، بس نام کی، دونوں ہی اپنی اپنی تکلیف چھپائے ہنس دی تھی۔ میری جان، حورب تمہاری مرضی کے بنا تمہاری آپی کچھ نہیں ہونے دیں گی، اس لیے بالکل اداس مت ہو اور اپنے ایگزامز اچھے سے دو۔ ممکن ہے رزلٹ کے گفٹ کے ساتھ یہ بندی بھی تمہیں مل جائے۔ حورب کے چہرے پر بے حد خوشی لوٹ آئی تھی، چمک کے سنگ بھی ابھری تھی، گویا اسے تو کل کائنات میں مل جانے کی نوید سنا دی گئی تھی۔ یاہو! I love you آپی and I am waiting۔ اب آپ ریسٹ کریں، میں بھی پڑھتی ہوں۔ سارے کے سارا لاڈ لٹایا وہ دل سے مسکرائی تھی، مگر نہیں، آج تو وہ سالار ہمدانی کو پھر سے یاد کرنے والی تھی۔ ٹھیک ہے، love you too and best of luck۔ ہلکی سی محبت میں لیٹی مسکان دیے وہ گل کو سنتے ہی فون بند کے سامنے رکھ کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ تھکن اور تکلیف کے آثار چہرے پر اود آئے تھے۔ ایک دم آنکھیں کھولی تو چہرے پر ایک دکھ سا تھا، لا حاصلی کا دکھ۔ کبھی سہا ہے یہ تو جان نکالتا ہے، وہ بھی قطرہ قطرہ، بہت اذیت، بہت درد دیتا ہے۔ وہ ان
انتظار جس کا وقت مقرر نہ ہو، لامحدود انتظار تو کہتے ہیں کہ بینائی تک چھین لیتا ہے۔ آپ کہاں ہیں سالار؟ پلیز واپس آ جائیں، آپ ہی بہت اکیلی ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے، اور شاید مجھے بھی۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کا ہونے کی حسرت میں اپنی آنکھ کھولنے سے لے کر اب تک مبتلا ہے، بنا آپ کو دیکھے یہ حورب آپ کی منتظر ہے، دیوانی ہے۔ پلیز وقت پر لوٹ آئیے گا۔ میں جانتی ہوں مما کے آگے آپ ہی اور ڈیڈ دونوں کی نہیں چلتی، نہ چلے گی، کم از کم میرے معاملے میں دیر مت لگائیے گا سالار۔ اللہ آپ کو ہم سب سے ملوا دے، مجھ سے ملوا دے، آمین۔ بہت اداس سی وہ گلابی پری ایک دم بھوجل پن لیے دعا گو تھی۔ حورب نے تو آج تک گل کو بہت پیار دیا تھا، مگر گل کی حسرت اور کمی اب بظاہر لاپرواہ مگر حساس سی دکھائی دیتی تھی۔ حورب کو بہت محسوس ہوتی تھی گل کی زندگی میں حورب کی جگہ بے حد خلوص تھی، مگر وہ چاہ کر بھی سالار نہیں بن سکتی تھی۔ وہ گل کے وجود کا حصہ تھا، اور اذیت یہ کہ اس سے کھو چکا تھا۔ کبھی کبھی حورب سوچتی تھی کہ اگر سالار ہوتا تو آج اس کی گل آپی یوں دکھی اور اکیلی نہ ہوتی، سالار ان کو یوں مشین بننے نہ دیتا۔ مگر سالار کی کمی اور جدائی نے گل کو روبوٹ بنا چھوڑا تھا، جو حورب کو اداس کرتا تھا۔ ہر بار ان دونوں کی آس ٹوٹ جاتی تھی۔ سالار کی واپسی تو ایک سوالیہ نشان سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھا بھی یا نہیں۔ اپنی آنکھیں دوبارہ بند کیے وہ اپنی پیاری صورت رنجیدہ کر چکی تھی۔ اب تو پڑھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ کتاب سائڈ پہ کرتی وہ لیمپ بجھائے آنکھیں موند گئی تھی۔ فی الحال یہی خود کو تکلیف دور کرنے کا واحد حل تھا۔ اوف، یہ گاڑی کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو نہیں لی تھی، آدھا رستے میں جا کر ہی اس کی نئی نویلی گاڑی رک چکی تھی، اور ڈرائیور اب باہر نکل کر اس کا جائزہ لینے میں مگن تھا۔ فل وائٹ سی بہت سی رنگوں کی کڑھائی والی لانگ شرٹ اور جینز پہنے، پاؤں میں نازک چپل، اور بال 2-3 پن سے آگے سے قید اور پیچھے سے باہر نکالتے ہی لہرانے میں گم تھے۔ ناک پر غصے سے زیادہ صدمہ لیے اب وہ اپنی پیاری نیو گاڑی کو دیکھ کر غرائی تھی۔ بی بی جی، لگتا ہے اس کا انجن گرم ہو گیا ہے، نئی گاڑی کے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے۔ اس کی رننگ پوری ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اب تو حورب کو شدید غصہ آیا تھا۔ ایک تو لیٹ اٹھنے کی وجہ سے اسے یونہی سے دیر ہو رہی تھی، اوپر سے ڈرائیور پتہ نہیں کون سے قصے لے کے بیٹھا تھا، اس کا پارا چڑھ چکا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ غصہ برقرار تھا۔ میں دوسری گاڑی منگوا لیتا ہوں، آپ تھوڑا سا انتظار کریں۔ گاڑی کا بونٹ بند کیا، اب وہ مؤدبانہ سا ہاتھ باندھے نئی آفر پیش کیے بولا تھا۔ حورب کا منہ بھی اب لٹک چکا تھا۔ نو وے، میں انتظار نہیں کر سکتی، مجھے آگے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، آج بہت ضروری اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے۔ ایسا کریں مجھے ٹیکسی یا کیب روک دیں۔ حورب کے یوں کہنے پر وہ منہ اٹھائے حیرت لیے متوجہ تھا اب چھوٹی بی بی کو کیب میں کیسے جاتی، اور وہ بالکل ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مگر بی بی جی منمنانے کی کوشش حورب کے آگے ہاتھ کے آگے دب گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور سڑک سے دوسری طرف ہو کر کوئی کیب روکتا، ایک گاڑی عین حورب کی گاڑی کے آگے رکی تھی، اور اس گاڑی کی سیاہ گلاس ونڈو ہٹی۔ کیا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ حورب اپنی سائڈ بیگ نکالے مڑی تو سامنے سے آتی آفر پر ساکت ہوئی۔ آفر پر نہیں بلکہ آفر دینے والے پر۔ شہرام ملک گاڑی کا شیشہ ہٹائے بڑی ہی سنجیدہ انداز میں پیشکش کر رہا تھا۔ فل بلیک 3 پیس اور ہلکی گلابی شرٹ پہنے چہرے پر طلسمی سی سنجیدگی کے سامنے والے کو بھی ہلا چکی تھی۔ باروب سا ڈیسنٹ سا چہرہ لیے وہ اپنی گاڑی کھولے نکل رہا تھا۔ کیا ہوا؟ گاڑی کو بڑی فکر مند لہجے میں ڈرائیور سے مخاطب تھا۔ وہ ایک نظر اس منہ پھلائی حورب پر بھی ٹک چکی تھی۔ حورب تو جواب تک نہ دے پائی تھی۔ اس جادو جیسی آنکھوں والے کے سامنے وہ کچھ لمحے پتھر ہی ہو جاتی تھی۔ یہ اتفاق تھا یا کچھ اور؟ کبھی شہرام کبھی فارس، یہ دونوں بقول حورب کے اندھے اس کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے، یا پھر ایسا تھا کہ قدرت ان اتفاقات کے ذریعے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ دراصل انجن گرم ہو گیا۔ ڈرائیور اب ذرا فکر مند تھا۔ شہرام نے ایک سانس خارج کیا اور حورب کی طرف رخ کیے مڑا۔ مس حورب خاور حسین، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شہرام کا انداز ہی ایسا ساحرانہ تھا کہ لاکھ انکار کے باوجود حورب ہلکی سی مسکراہٹ لیے مان گئی۔ یونہی سے ویسے بھی وہ مزید دیر کرنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ شہرام گاڑی کھول کر حورب کو بٹھایا، اب حیران سے ڈرائیور کی طرف آیا تھا۔ حورب یہ سب غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں شہرام ملک ہوں، ان کے والد کو جانتا ہوں، آپ اپنی میڈم کی فکر مت کریں، میں انہیں بحفاظت ڈراپ کر دوں گا۔ ڈرائیور بھی یہ سننے کے بعد مطمئن ہوتے فرمانبرداری سے سر ہلا چکا تھا، اور پھر اپنے پورے دبدبے میں لپٹے وہ دوسری طرف سے گاڑی کے ڈور کھولے اندر بیٹھ کر بنا حورب کو دیکھے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جو سنجیدہ سی پتھر بنی تھی۔ اتفاق تھا کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے کہ اب نازک دل والے پر بھی ایک ساتھ یہ دلگیر بوجھ ڈالتا جا رہا تھا کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ اس اندھے سے مدد لینی پڑی تھی۔ کتنی ڈٹائی سے مجھے اندھا کہہ رہا تھا پرسوں، ویسے لگتا ہے مجھے سوبر سا اور ڈیسنٹ ہے، شریف اور اکڑو سا بھی ہے، لیکن اگر مجھے نہ پکڑتا تو میں تو گر ہی جاتی۔ چلو اب اس بات پر غصہ مت کرو حورب، تھینکس ہی کہہ دو۔ دل میں سوچتی ہوئی وہ ذرا تہذیب کے دائرے میں آنے کی کوشش میں تھی۔ دوسری طرف تو الگ ہی غرور سجائے وہ پورے انہماک سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اپنی پوری کشش لیے وہ اپنے اندر کے انتشار کو لگام لگانے میں بہت حد تک کامیاب تھا۔ دوسری بار مدد کرنے کے باوجود کوئی تھینکس نہیں، کیا احسان فراموشی ہے محترمہ کی۔ شہرام بھی ایک ہلکی سی خفا نظر حورب کے ہاتھ پر ڈالے سوچ رہا تھا، جو بڑے عجیب طریقے سے مروڑے جا رہی تھی۔ یہ تو تھی جس پر شہرام ملک جیسا ہارٹ لیس انسان
آ کر رکا تھا۔ ہائے شہرم ملک، یہ کس سفر پر آ نکلے ہو تم؟ اپنے دل تو دیکھا ہوتا، اپنا حوصلہ تو پرکھا ہوتا، یہ خود پر کون سا ظلم کرنے چلے ہو؟ تھینکس، اس دن آپ نے مجھے گرنے سے بچایا اور آج لفٹ دی۔ محترمہ نے شکریہ کا بہت بھاری فریضہ خوش اسلوبی سے طے کیا تھا، اور شہرم کو لگا جیسے وہ اس کی سوچ پر بیٹھی ہے۔ ایک دم ہی خوشگوار حیرت لیے بڑے غور سے وہ ہلکی سی بہت مدھم مسکان دیے مڑا تھا، جس پر حورب اچھا خاصا منہ بنا چکی تھی۔ مغرور کہیں کا، دل میں تھینکس کہنے پر خود کو کوستی ہوئی شاید کوفت لیے تھی۔ محترم کے تو مزاج ہی زمین پہ نہیں تھے، وہ آنکھیں تو بنا کہے بس وار کر دینے والی۔ تو کہاں جانا ہے آپ نے؟ مجھے بتا دیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شہرم بھی اب یوں خاموش رہنے کی بد تہذیبی سمجھتے ہوئے بولا تھا، اور فوراً سے حورب نے منہ کے زاویے ٹھیک کرتے ہوئے اسے کچھ دور یونیورسٹی کا ایڈریس بتایا۔ کتنا بورنگ ہے یہ سڑا ٹیلا، دل میں شدید جھنجھلاہٹ لیے وہ باہر جھانک رہی تھی، اور شہرم ملک نے ایک نظر اس رخ پھیری حورب خاور کو پر ڈالی، بلکہ اس کا سایہ سا آنکھوں میں بھر لیا تھا، اور یہ فطری سا احساس اسے اب بے چینی میں غرق کر رہا تھا۔ تم اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہو حورب، یہ کیا احساس، عجیب سا احساس ہے، یہ کیا ہو رہا ہے شہرم ملک کو؟ جس راستے پر مجھے جانا ہی نہیں، کیوں میرا وجود وہیں سرکتا جا رہا ہے؟ شہرم کے چہرے پر شدید بھوجل سنجیدگی ابھری تھی، اور ساتھ بیٹھی بیزارگی سے باہر جھانکتی حورب کے سحر میں لپٹا وہ شدید الجھن میں تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا تھا، اور یہی ان دونوں کے حق میں بہتر تھا۔ بس روک دیں، آ گئی یونیورسٹی، حورب کی کہتے ہی شہرم بریک لگا چکا تھا۔ حورب کی ایک نظر اسے دیکھ کر زبردستی کی اسمائل دیے بیگ اٹھائے باہر نکل کر دروازہ بند کر کے ونڈو پر جھکی۔ اف، پھر سے نظروں کا یہ چیختا ملاپ۔ تھینکس اگین، سنجیدگی سے ونڈو سے کہتی وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ شہرم کی ایک گہری تھکن زدہ سی سرد آہ بھری تھی، اس کی آنکھیں تو آج ہاری لگی تھی۔ حقیقت میں وہ اوجھل ہونے والی حورب خاور شہرم کے دل کے کہیں کسی کونے میں جلوہ گر ہو چکی تھی۔ اپنی الجھن پر سر جھٹکتا وہ گاڑی سٹارٹ کیے موڑ کر لے گیا تھا نہ جانے کہاں۔ وقت تو ہوتا ہی گزارنے کے لیے ہے، کب اپنے پنکھ لگا کر ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ 2 ہفتے تو یوں گزرے کہ جیسے بس آنکھیں چھپک لی ہوں۔ حورب نے اپنے لاسٹ سیمسٹر کے پیپرز دے دیے تھے، اور اب وہ بہت مطمئن تھی، کیونکہ اس نے خوب ساری محنت کی تھی۔ اب بس انتظار تھا تو رزلٹ کا۔ دوسری طرف ملک فیملی تو سجل کی شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ شادی سر پر تھی، تبھی ہر فرد کسی نہ کسی کام میں مگن دکھائی دے رہا تھا۔ گھر کی پہلی شادی تھی، لہذا سبھی بہت پرجوش تھے۔ شادی کی دعوت دینے کی ساری ذمہ داری فہد پر تھی۔ اسی سلسلے میں آج وہ خاور حسین کے گھر خود ڈیڈ کے اسپیشل کہنے پر دعوت دینے آیا تھا۔ ملک برادران اور خاور حسین کی کاروباری معاملات بہت اچھے سے طے پا گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے مابین باہمی دوستی ماحول بھی پیدا ہو چکا تھا۔ تبھی سرمد ملک اور حسن ملک نے ان کو اپنی فیملی فنکشن میں بلانے کا سوچا تھا۔ ویسے بھی بزنس کے معاملے میں اعتماد پہلی چیز تھی جو وہ دونوں کمپنیز ایک دوسرے پر کر چکی تھی۔ خاور حسین جس قدر دوست شناس اور پولائٹ انسان تھے، اتنے ہی باروب اور سحر انگیز بھی تھے، اور دوسری طرف ملک برادران بھی ملک کی جانی پانی کمپنی کے اونرز تھے۔ کاروباری معاملات کے ساتھ ساتھ آپس کی دوستی استفار ہو رہی تھی، جس کی پہلی اینٹ ملک فیملی کی طرف سے لگ چکی تھی۔ رائل بلو 3 پیس ود اسکائی شرٹ پہنے فہد چہرے پر دھیمی مسکراہٹ لیے خاور حسین کے روبرو بیٹھا تھا۔ سمرہ کے خاصا اہتمام کر دیا تھا، جس پر وہ کافی فارمل بھی ہوا تھا۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی آنٹی؟ آپ نے تکلف کر دیا۔ فہد اکیلا ہی آیا تھا۔ شہرم کے ساتھ ساتھ خاور فہد سے بھی امپریس لگ رہے تھے۔ سمرہ بھی مسکرائی تھی، جبکہ خاور حسین کے چہرے سے دھیمی مسکان الگ ہوتی ہی نہیں تھی۔ اس سے تکلیف کیسی بیٹا جانی، آپ اپنے ہی گھر سمجھیں۔ اب ایسی بات کہہ دی تھی کہ فہد بھی اس قدر شفقت پر مسکرا دیا تھا۔ انکل، آپ سب نے شادی پہ ضرور آنا ہے، ڈیڈ نے خاص تاکید کی ہے۔ کارڈ وہ پہلے ہی خاور کو دے چکا تھا۔ مسکراہٹ اور مان لیا، اب شدید اصرار آیا تھا۔ ہاں بالکل، ہم سب ضرور آئیں گے۔ سرمد اور حسن کو میری طرف سے شکریہ کہنا، فیملی فنکشن میں بلا کر وہ مجھے بہت عزت دے رہے ہیں اب، اور مجھے ان کے اس خلوص پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ خاور بھی نہایت گرم جوشی لیے تھے۔ کون آیا ہے؟ حورب آج کل گھر پر ہی تھی، کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج سے آتی آوازوں پر پلٹتے ہوئے ملازمہ سے پوچھتے ہوئے بولی تھی۔ دن کا 1 بج رہا تھا اور مہارانی ابھی جاگی تھی۔ ڈارک پرپل اینڈ وائٹ سلیپنگ لانگ شرٹ اینڈ ٹراؤزر پہنے وہ ابھی بھی آنکھوں میں نیند لیے تھی۔
ایک نیند کا کام تھا جو محترمہ بنا رکے دل کھول کر سر انجام دیتی تھی۔ جی بڑے صاحب کے بزنس فرینڈ کے بیٹے آئے ہیں، شاید اپنی بہن کی شادی کا دعوت نامہ لے کر۔ ملازمہ نے فل BBC کی نمائندے کی طرح ساری تفصیل سے بتایا تو حورب کسی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ لگتا ہے وہی اندھے کا ٹیلا جیسا دوست آیا ہے۔ بڑے پرسوچ انداز میں وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، خود کو مکمل جگائے، اندازہ لگائے لاؤنج میں گئی، مگر اندر کسی اور نوجوان کو جلوہ گر دیکھ کر تھوڑی مایوسی سی ہوئی۔ وہ تینوں ہی مسکرائے تھے۔ ہائے، ہلکی سی آواز میں اب وہ اس نوجوان کو بولی تو وہ بدلے میں ہلکی سی مسکراہٹ دیے متوجہ ہوا تھا۔ یہ میرے پرنسس ہے حورب، اور یہ حورب یہ میرے بزنس فرینڈ مسٹر سرمد کے بیٹے ہیں فہد ملک۔ خاوند نے تعارف دیا اور مسکرا کر اپنے پاس آ کر بیٹھتی حورب کو خود سے لگا کر مسکرائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر حورب، بالکل میری چھوٹی بہن جیسی ہے یہ تو، وہ بھی اس کی ہی ہم عمر ہے۔ فہد کافی ہنسمکھ اور چارمنگ تھا، اس کا انداز حورب کو ہو گیا تھا۔ اور ایک وہ تھا ایک نمبر کا سنجیدہ ترین کھڑوس سڑی شکل والا بورنگ۔ حورب دل تک بدمزہ ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ سب بیٹیوں کی قسمت اچھی کرے۔ اب تو سمرہ بھی دعائیہ انداز میں بولی تھی۔ ملازمہ اب کباب اور کچھ اور لوازمات بھی لا چکی تھی، مگر فہد اب شاید جانے کو تیار تھا۔ ٹھیک ہے انکل، اب میں چلوں گا، دراصل ابھی کئی کارڈز ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں۔ فہد بھی اب چائے کا کپ سامنے دھرے بولا تھا۔ ارے کچھ کھایا تو ہے نہیں آپ نے بیٹا؟ سمرہ تو اب شکوہ سا لیے تھی، جس پر وہ کھڑا ہوتے مسکرایا تھا۔ خاور بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ انشاءاللہ اگلی بار کھانا بھی کھاؤں گا، وعدہ رہا، ابھی چلوں گا۔ آپ کی فیملی سے مل کر دلی خوشی ہوئی انکل۔ فہد اب ہاتھ ملائے اپنی خوشی ظاہر کیا تھا، جس پر خاور اسے تھپک کر ساتھ لگائے مسکرائے تھے۔ حورب تو ایسی سچویشن میں بلینک فیس لیے ہی ہوتی تھی، نو کمنٹس والا سڑا اور بے تاثر چہرہ۔ جیتے رہو، سب کو میرا سلام کہنا، اور ہم ضرور آئیں گے۔ چلو میں تمہیں باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اب تو فہد بھی اس عزت پر شرمندہ سا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ بیٹھے میں چلا جاؤں گا، اجازت، اور ہمیں آپ سب کا انتظار رہے گا، اللہ حافظ۔ بہت ادب اور محبت سے وہ کہتا ہوا باہر نکلا تھا، اور سمرہ تو محبت سے اسے جاتا دیکھ کر مسکرائی۔ کتنا پیارا ہے نا سمرہ کی بات پر خاور نے ہنسے، جبکہ حورب ضرور اماں جان کی حسرت پر آنکھیں پھاڑ چکی تھی، کیونکہ آج کل دنیا کا ہر لڑکا ہی انہیں بڑا پیارا دکھائی دے رہا تھا۔ حورب کو پیا گھر سدھارنے کا انتظام منصوبہ جو بنائے بیٹھی تھی۔ لو جی اب خیر نہیں۔ خاور بھی شرارت لیے سمرہ کی اس تعریف پر ہنسے تھے۔ ہاں ایسا ہی سمجھے، ویسے کون ہے یہ؟ لگتی تو اچھی فیملی ہے، شادی شدہ ہے۔ ایک ہمارا سمرہ بڑے تجسس سے بیٹھے رخ خاور کی جانب کیے بولی تھی، جبکہ حورب کے دماغ کی گھنٹی ضرور بج بج کر گرنے والی تھی۔ یہ نہ ہو سمرہ تو اب ہر طرف حورب کے لیے لڑکا ہی تلاش کر رہی تھی۔ بھائی بیگم صاحبہ، بہت اچھی فیملی ہے، تم ابھی شہرم ملک سے نہیں ملی ہو؟ کیا بچہ ہے وہ، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ بہت آگے جائے گا، کیا دماغ ہے اس کا، ناقابل شکست تھا۔ اور سچ پوچھو تو میں اس بچے کا فین ہو گیا ہوں، ابھی سے وہ بہت زیادہ فوکسڈ اور پختہ سوچ کا مالک ہے۔ اور یہ فہد ہے ماشاءاللہ، یہ بھی کسی سے کم نہیں۔ حورب کی بھی کان کھڑے ہوئے تھے، جو ڈیڈ کے ساتھ لگی ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی، پر کان وہی تھے۔ یہ شہرم اور فہد نامہ اب اس کے کان پکانے والا تھا۔ تبھی محترمہ منہ پر جلی سی افسردگی لا چکی تھی، جبکہ سمرہ ضرور شہرم کو ملنے اور دیکھنے کی خواہش مند دکھائی دے رہی تھی، یعنی ملنا ہی پڑے گا شہرم سے بھی۔ سمرہ کے ارادے تو اب دونوں باپ بیٹی کو مشکوک لگے تھے۔ مل کر ٹھنڈ ہی پڑ جائے گی آپ کو، اتنا ٹھنڈا ہے وہ۔ حورب منہ بسورے جلی بھنی سی سوچ رہی تھی۔ ہاں ہاں مل لینا شادی پر، میری گڑیا بتائے کہ کیسی ہے اب تو۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے حورب کے گال پر چھوئے بولے تو وہ مزید گرفت مضبوط کیے ساتھ چپک چکی تھی۔ لاڈو تو صرف ڈیڈ اور آپی کے لیے ہیں اس کے، میں تو نظر ہی نہیں آتی۔ ہائے کیسی جیلیسی تھی۔ اب تو حورب بھی ہنسی تھی اور فوراً سے دوڑے ایک زور کی حق سمرہ کو کیے مسکرائی۔ آپ بھی میرے دل کا ٹکڑا ہے میری اینگری ینگ مما۔ سمرہ کی گال کھینچتے شرارت لیے حورب شاید سمرہ کو یہ ملک نامہ بھلانے کے لیے بولی تھی، جس پر اس سمیت خاور اور سمرہ دونوں ہی ہنسے تھے۔ ایک دن بعد مہندی تھی اور آج ہی سجل کو مائیوں بٹھا دیا گیا تھا اور باقاعدہ ہلکی سی ڈھولک سیریمنی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شام ہوتے ہی سب مہمان بھی آ چکے تھے۔ پورا گھر بہت شاندار سجاوٹ سے مزین تھا، دیدہ زیب اور آنکھوں کو فرحت بخشتی ہوئی پھولوں کی سجاوٹ اور رنگ برنگی لائٹس بھی کمال تھی۔ سبھی لوگ کسی نہ کسی کام میں غرق تھے۔ فارس بھی پہنچ چکا تھا۔ کچھ دیر سب کے ساتھ انجوائے کرنے کے بعد وہ شہرام کو ڈھونڈتا اس کے کمرے کی طرف آیا تھا، مگر دھیان فوراً فون پر ہونے کے باعث ایک زبردست ٹکر سے بوکھلا ہی گیا اور پھر سے منظر بھر نظارہ سے تھم سا گیا تھا۔ سفید سوٹ کے اوپر گرین وائسکٹ پہنے وہ آج غضب ہی لگ رہا تھا، مگر وہ تھی مگر آج انتہائی میٹھی دکھائی دیتی۔ سندر تو اس کے ہوش اڑا لے گئی تھی۔ پنک نہایت خوبصورت گاؤن ڈریس میں ملبوس اب وہ خطرناک غصے
ناک پر لائے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے برسنے والی تھی، مگر وہ تو اسے دیکھنے کے بعد کہیں کا نہیں رہتا تھا۔ یہ بندہ واقعی اندھا ہی تھا، پر اب کی بار اپنے محبوب سے ہی جا ٹکرایا تھا، جسے دیکھنا بھی حسین تھا اور جس کا یوں روبرو آنا بھی دلکش ترین تھا۔ آئی ایم سوری نیمل، آر یو اوکے؟ ہوش میں واپس لوٹتے ہی وہ اس کی طرف بڑھے فکر لیے تھا، مگر وہ تو یوں گھور رہی تھی جیسے ابھی اس کا سر توڑ دے گی۔ دل تو چاہ رہا ہے سر توڑ دوں تمہارا، دیکھ کر چلنا نہیں آتا تمہیں؟ ہٹو پیچھے، ہائے محبوب اتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں؟ بڑے غرور سے وہ اس پر چلاتے ہوئے باقاعدہ کندھے سے ٹکرا گئی تھی، اور وہ تو چہرے پر انتہا کی دیوانگی لیے محبوب کی اس ادا پر بھی مر مٹا تھا۔ اف، کیوں ہے وہ اتنی ظالم، اور کیوں ہے فارس تو اتنا سخی؟ دل پر دیوانے کی مانند ہاتھ رکھے ایک سرد آہ بھرے وہ دل والا دل جلے انداز میں مسکرایا، پھر سر جھٹکتا شہرام کے کمرے میں گھسا۔ گھر میں اتنی رونق تھی اور یہ موصوف کمرے میں تھے، فارس کے ہوتے ایسا ممکن ہی کب تھا؟ تو یہاں ہے سڑیل، اور میں تجھے سارے گھر میں تلاشتا پھر رہا ہوں۔ شہرام کافی کا مگ تھامے ٹیرس سے لگا کھڑا تھا جب فارس اپنے چہکتے انداز میں اس کی جانب آیا۔ کیوں مجھ پر حکومت نے انعام رکھا ہے؟ شہرام کا سڑا جوک اسے پھر سے ہنسا چکا تھا۔ اب یار تو ایسی سوئی جگت مار ہی دی تھی تو اس کا حق تھا کہ فارس کی پھیکی ہنسی اسے نوازی جاتی۔ پی مت کافی، آگے کم جلا ہوا ہے، تو چل نہ نیچے، سب کتنا مزہ کر رہے ہیں۔ فارس تو اب اسے باقاعدہ گھسیٹے بولا تھا، مگر شہرام تو ہلا تک نہیں تھا۔ بڑے ہی تحمل سے مگ ٹیرس پر رکھے وہ سانس خارج کیے پلٹا۔ نظریں خالی ہونا شروع ہوئی تھی۔ محبت نامی بلا سر پر چڑھ کر ناچنے کی تیاری میں مگن تھی۔ تو انجوائے جا کر کر، میرا موڈ نہیں، سر میں درد ہے۔ اس شور شرابے سے شہرام آج کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا، اور فارس بھی بھانپ چکا تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے شہرام اسی لا حاصل الجھن کا شکار رہا تھا۔ تیرے بغیر تیرا یہ یار انجوائے کر ہی نہ لے، چل پھوٹ، اب کیا ہوا ہے؟ کیوں یہ رخصتی کی دلہن جیسا منہ بنا کر رکھا ہے تو نے؟ فارس گہری جھانسی نظریں شہرام پر فوکس کیے ٹیرس پر بیٹھا مڑا تھا۔ شہرام بھی ہلکی سی خفگی سے یک دم سنجیدہ ہوا۔ ہونا کیا ہے؟ بس عجیب سی بیزاری ہو رہی ہے، ہر شے سے دماغ منتشر ہے، کچھ دن سے کچھ کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ اب تو فارس تھا، اس کی ساری باہر نکلی آنکھیں فوراً سے ٹیرس کی ریلنگ پہ اچھلتا ہوا وہ شہرام کو زبردست ہک دیے چمٹ گیا تھا، اور پھر چہرے پر شریر چمک لیے الگ ہوا۔ شہرام تو حیرت سے فارس کا یہ ڈرامے دیکھ کر ہنس دیا۔ تیرے جیسا بے فیض دوست بھی نہ ہو، میں اپنی الجھن بتا رہا ہوں اور تو کمینہ خوش ہو رہا ہے۔ نہیں ناچ، بلکہ نیچے سے ڈھول بھی لے آ۔ شہرام کو اب سچی والا دکھی اور غضبناک دیکھ کر فارس کا کہکا پھوٹا، اس پر شہرام واقعی اس کا منہ توڑ دینے کو آگے بڑھا، مگر فارس کی بدتیزی سی دیکھے رکا۔ بچو، ہاں بات ہی خوشی کی ہے، لگتا ہے میرے جگری یار کو محبت سی ہو گئی ہے۔ یہ بے آرامی، یہ ہٹ حرامی اور یہ بیزاری تو اس ظالم شے کی نشانی ہے۔ میری جان بتا دے اب کون ہے وہ؟ ڈونٹ ٹیل می، کہیں وہ کھڑوس لڑکی تو نہیں؟ فارس کی بے جا شوخی پر شہرام ٹھٹکا۔ فارس کی بات پر وہ ورطۂ حیرت کے گہرے سمندر میں ڈوبے حوانک زدہ ہوا، مگر اگلے ہی لمحے فارس صاحب کے منہ پر ساتھ ہی پڑے صوفے کا کشن پورے زور سے پڑا تھا۔ تو میرے ہاتھوں مر نہ جانا، بک بک کروا لو، بس رشتے کروانے مائی ہے ہی ہونا چاہیے تھا تجھے۔ شہرام کی چونٹ نظروں پر تو فارس پیٹ پہ ہاتھ دھرے کہکا لگائے پاگل ہوا تھا۔ ہلکی سی ہنسی مقابل بھی دکھائی دی تھی، مگر بہت قلیل۔ چل نہ مان یار، سڑی شکل نہ بنایا کر، چل کہیں باہر چلتے ہیں تیری بوریت دور کرنے کے لیے، آج تجھے سمندر کنارے فش کھلاتا ہوں، چل۔ فارس صاحب ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوئے بولے تھے، اور مقابل صاف نہ تھی۔ نہیں، اس سڑی بد تہذیب پر فارس منہ پر مصنوعی غصہ لائے گھور رہا تھا۔ چل نہ یار، مانتا ہوں تو سڑا ہوا ہے، پر مجھے تو مت جلا، چل موڈ فریش کروں تیرا، مجھے یہ اپنی رونی شکل دکھا کر بور مت کر، چل لیٹس گو۔ اور فارس کی بات کے آگے شہرام کے کم ہی چلتی تھی، بھلے منہ ٹیڑھا کیے ہی، مگر وہ ہاں کر چکا تھا۔ وہ دونوں ہی آؤٹنگ کے لیے نکل آئے تھے۔ دن تو خیر کسی طرح کٹ گیا تھا، مگر رات کو وہ اپنی بوریت دور کرنے ساحل سمندر پر آئی تھی۔ اسٹڈی ختم ہونا ایک طرح اسے بجھا سا گیا تھا، گھر میں بھی وہ بور ہی ہوتی رہتی تھی، جب یہاں آ کر اسے کافی اچھا اور فریش فیل ہو رہا تھا۔ گل کی دوری اب اسے پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ پوری دنیا میں حورب کے لیے گل کا متبادل کوئی نہ تھا۔ گاڑی سے ٹیک ہٹائے اب وہ اپنے گلے میں اسکارف دوبارہ رول کرتی کچھ آگے بڑھی گئی تھی۔ لہریں اس کے پاؤں سے ٹکرا کر شفاف سا ٹکراؤ کرتی ہوئی مچل رہی تھی۔ اس کے کھلے بال اور شارٹ میرون فراک کے کنارے سمندر کی اس ہواؤں سے پھڑپڑا رہے تھے۔ کتنا سکون تھا رات کے اس پل یہاں ڈرائیور گاڑی میں ہی ٹیک لگایا تھا۔ میرا بالکل موڈ نہیں تھا یہاں آنے کا۔ فارس کیا یار، اپنے عقب سے کچھ فاصلے پر
پر اسے کانوں سے آواز ٹکرائی تھی۔ فارس اور شہرام بھی کچھ فاصلے پر سمندر کی لہروں میں ڈوبے دکھائی دیے۔ فارس تو باقاعدہ اپنی جینس کے پائچے مڑے پانی میں ٹانگیں مار رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے شہرام کو ساکت دیکھ کر وہ بھی اسی سمت متوجہ ہوا جہاں حورب کھڑی تھی۔ فارس کے منہ پر ازلی شرارت آ چکی تھی، جبکہ شہرام تو پتھر بنا ہوا تھا۔ ارے کیا حسین اتفاق ہے، آج تیسری بار ہم یوں مل رہے ہیں، اس قدرت کا کوئی اشارہ سمجھیں کیا؟ حورب پہلے ہی دونوں کو دیکھ چکی تھی، تبھی فارس کے اس قدر بے تکلف انداز میں وہ مڑ کر دونوں کے سامنے آئی۔ حورب جو یہاں تنہائی کے دلکش بنانے آئی تھی، اب دونوں کو دیکھ کر خاصی بدمزہ سی مسکان سجائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، ایک شرارت کا گولہ اور دوسرا سنجیدگی کا مرکب۔ اف، پتہ نہیں ہر بار انہی اندھوں سے کیوں سامنا ہوتا ہے میرا، اسے تو دیکھو ایسے سنجیدہ ہے جیسے حورب نہیں کوئی بچھڑی محبوبہ دیکھ لی ہو، وہ بھی بدرو، اور یہ چھچورا کہیں کا منہ سے ہی شرارت کا ایٹم بم لگتا ہے۔ بڑی پراسرار خاموشی سے وہ دونوں کا چہرے دیکھے، دونوں کو ہی مشاہدہ کیے سوچ رہی تھی۔ جی شاید اسے قسمت کی خرابی کہہ لیں آپ، کمال کی ادا اور بے مروتی لیے حورب مخاطب فارس سے تھی، مگر دیکھ اسے الجھے سے شہرام ملک کو رہی تھی، جو وقفے وقفے سے کبھی ان دونوں کو اور کبھی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ آہاں، ویسے آپ سے ایسی اچانک ملاقات نہیں سوچی تھی میں نے۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے بھا بھی سلپ ہوتا، زوردار ٹانگ اسے پیچھے سے پڑ کر اسے اچھا خاصا چپ کروا چکی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا، حورب بھی دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ بڑے مزے سے کھائی ٹانگ ضبط کیے وہ بات جاری کرنے کو بولا، میرا مطلب ہے میں تو ایک نئے حادثے میں اس تیسری ملاقات کی امید کر رہا تھا۔ فارس کافی شرارت سے بولا تھا، اور حورب کو یہ اچھے سے اندازہ تھا اگر حادثات کا اس قدر شوق ہے تو آپ کو کسی دن گاڑی سے اڑانا دوں۔ اس بار فارس بھی کہکا لگائے ہنسا تھا، شکل سے ہی نہیں ارادوں سے بھی وہ اچھی سڑی لگتی تھی۔ ہاں ویسے آپ جب بھی ملی ہیں مرنے اور مارنے کی باتیں ہی کرتی ہیں، چلیں آج تعارف ہو جائے۔ ماں بدولت کو فارس منصور کہتے ہیں، اور یہ جو اکڑو کھڑے ہیں محترم ان کو۔ اس سے پہلے کہ فارس اپنی بات جاری رکھتا وہ مسکرائی تھی، ہاں بالکل سچی والا شہرام ملک، آئی نو ہم۔ اب تو شہرام کی ساکت ہوا ہوئی تھی، مگر فارس بھی حیران سا مسکرایا تھا۔ ایک میسنی ہنسی سے وہ شہرام کو دیکھ کر ہنسا اور پھر واپس مڑا۔ ہاں بہت خوب۔ فارس تو خاصا امپریس تھا۔ شہرام کی الجھن یہ لڑکی مزید بڑھائے جا رہی تھی، اس کے چہرے پر تنی سنجیدگی ہٹ چکی تھی۔ مجھے حورب خاور کہتے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا مگر کہہ دیتی ہوں کہ اس بار بنا کسی حادثے کے آپ سے مل کر اچھا لگا۔ خیر آپ دونوں انجوائے کیجئے، میں اب چلتی ہوں۔ ہلکی سی مسکراہٹ دیتے ہوئے حورب ایک نظر اس ساکت سے پر اسرار شہرام ملک پر ڈالے اپنی گاڑی کی طرف مڑی تھی۔ اس کے جاتے ہی فارس بجلی کی سپیڈ سے مڑا، ایک نظر اس چلاکو شہرام پر ڈالی جو اس سمت دیکھ رہا تھا جہاں حورب کی گاڑی گئی تھی۔ کیا نظروں سے اسے گھر تک چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ ویسے کس قدر بے شرم ہے تو، مل بھی لیا، جان پہچان بھی ہو گئی اور مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا۔ اوئے بھول مت کہ بھابھی میں نے پسند کی تھی۔ فارس باقاعدہ مصنوعی خفگی لیے ناراض محبوبہ کی طرح ناک ٹیڑھی کیے اس کے سامنے ہاتھ لہرائے تن کر بولا، تو شہرام بھی اپنے خیالوں سے باہر نکل کر مسکرا دیا، بکواس مت کر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور تو اسے بھابھی کس خوشی میں بولنے والا تھا؟ میرا جوتا کدھر ہے؟ شہرام اسے خونخوار نظروں سے دبوچے بڑھا، مگر فارس کہکا لگائے مزید گہری لہروں کی سمت بھاگا تھا۔ شہرام وہیں رک چکا تھا۔ موصوف کو گہرے پانی سے ڈر لگتا تھا، اس کی ذات کی سب سے بڑی کمزوری، مگر فارس کو شرارتی ہنسی اب ہنسا چکی تھی۔ اب میں سمجھا میرے یار کی اداسی کا سبب، یعنی ہم تو مر بھی چکے، لٹ بھی چکے۔ اوئے شہرام، کہیں محبت تو نہیں کر بیٹھا تو؟ سچ بتا دے، یہ نہ ہو وقت گزر جائے اور تو پھر دیوانہ وار کہتا پھرے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہے۔ فارس اب زیادہ ہی شوخہ ہو رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ بس مسکرا رہا تھا۔ فارس کے چہرے پر بہار تھی۔ فارس بات آ جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، ڈیڈ کے دوست کی بیٹی ہے وہ۔ وہیں ایک سرسری ملاقات ہوئی تھی، چہرے پر سنجیدگی لایا اب وہ فارس کو صفائی دے رہا تھا، اور فارس کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ تبھی وہ بتی سی نکالے شہرام کی طرف واپس آ رہا تھا۔ تو مجھے بہلا نہیں سکتا، اتنا تو خود کو نہیں جانتا جتنا یہ فارس تجھے جانتا ہے۔ تیرے چہرے پر پھیلی الجھن تجھ سے پہلے فارس نے دیکھی ہے۔ فارس کے چہرے پر سنجیدہ لہر سجی تھی، اور اب شہرام لاجواب تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے وہ فارس سے نظر چرا چکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اب دماغ مت چاٹ۔ شہرام صاحب پھر سے اس سب سے فرار حاصل کرتے سڑو بنے تھے، اور فارس سنجیدگی سے ایک دم شرارت کی طرف لوٹا تھا۔ نظریں اب میسنی ہنسی میں لپٹ کر شہرام ملک کا چہرہ مبارک فوکس کر چکی تھیں۔ اب یہ جوکروں کی طرح مشکوک سا ہنس کیوں رہا ہے؟ شہرام نے اب ایک نظر فارس کے شرارتی چہرہ دیکھ کر ڈانٹ کر اپنے چہرے کے رنگ چھپائے کہا تھا، یار کی خوشی میں سب سے زیادہ خوش ہونے والے کا حق میرا ہے۔ جس دن تجھے لگا کہ تیرا کام ہو گیا ہے، اس دن یہ بندہ ناچیز چیخ چیخ کر اس دنیا کو بتائے گا کہ فارس آج سارا جی گیا۔ محبت نہ صحیح، کچھ اور ہی صحیح، پر کچھ تو ہے۔ فارس خود اہل دل والوں کے مسلک سے ہے میری جان، اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھاتی۔ فارس کے اس سرعام اعلان پر شہرام حیران ہوا تھا، سہم گیا تھا، خوف میں بہت گہرا مبتلا ہوا تھا۔ نہیں
نفی میں سر ہلائے، وہ لاپرواہ سا ایکسپریشن دیے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ یہ الجھن محبت نہیں ہو سکتی، شہرام نے خود کو یہ کہہ کر نارمل کیا تھا، بلکہ تسلی دے ڈالی تھی۔ فارس بھی ایک پراسرار سی ہنسی دباتا بڑی خوشی سے گاڑی کی سمت بڑھا۔ ایک آخری کام رہ گیا ہے، تیری امانت تیرے سپرد کرنی ہے۔ اپنے جنون کا بے معنی اضطراب کو تمہارے دروازے کی ڈور میٹ پر رکھ کر زمانے کی زنجیر کھینچی ہے۔ دل جلے کہ دل سوز حسرت سے دہک اٹھاتا، خدا خیر کرے۔ بھئی اخبار تو پکڑاؤ ذرا، کیا صورتحال ہے ملک کی؟ صبح ناشتے پر تمام افراد خانہ موجود تھے سوائے شہرام کے، اور ایسے بہت کم ہوتا تھا کہ وہ ناشتے پر موجود نہ ہو۔ یا تو طبیعت خراب ہوتی تھی یا پھر دل ہلا ہوتا تھا۔ سرمد نے چائے کا کپ اٹھائے سابین کو کہا، جو اب جوس رکھتے ہوئے انہیں اخبار اٹھا کر دے رہی تھی۔ سارا بھی اسی وقت شہرام کے کمرے سے آتی دکھائی دی تھی۔ یہ شہرام کہاں ہے؟ ناشتہ نہیں کرے گا کیا؟ سارا کو اداس سا دیکھ کر احسن بھی فکرمندی سے ہو کر بولے تھے۔ باقی بھی متوجہ ہو چکے تھے۔ نیمل بھی ابھی اٹھی تھی، جبکہ فہد ماس کو لے کر نکل چکا تھا۔ ماس کو کالج پہنچانا اسی کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ باقی احسن اور سرمد ایک گاڑی میں شہرام کے ساتھ جاتے تھے، اور کبھی کبھار شہرام اکیلا چلا جاتا تھا اور فہد باقیوں کو لے جاتا تھا۔ نہیں، اس کی طبیعت کچھ اپسیٹ ہے، کہہ رہا ہے سر میں درد ہے، میں اسے بھی میڈیسن دے کر آئی ہوں۔ جانتے ہیں نا، ذرا سا شور اس کے سر پر برا اثر ڈالتا ہے۔ سارا تو اپنے چاند کے لیے بہت زیادہ حساس تھی، اداس سی ٹیبل پر آ چکی تھی۔ او زیادہ طبیعت خراب ہے تو میں ڈاکٹر کو کال کر دیتا ہوں۔ سرمد بھی ہلکی سی فکر لیا اخبار دھرے مخاطب ہوئے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، اس کا سر کا یہ مسئلہ نیا تھوڑی ہے، میں میڈیسن دے آئی ہوں۔ رات فارس اسے ساحل پر لے گیا تھا، شاید کچھ اثر پانی کا بھی ہوا ہے۔ اللہ میرے بچے کو ان سب تکلیفوں سے بچا کر رکھے۔ احسن اور سرمد بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سنجیدہ تھے، جبکہ سبین بھی اپنا ہاتھ سارا کے ہاتھ پر دھرے حوصلہ آمیز لمس دیے تھے۔ اللہ بہتر کرے گا، اب تو وہ بہت بہتر ہو گیا ہے۔ سارا کام کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہوگا، محنتی بھی تو بہت ہے، میں اس کے سامنے نہیں کہتا، لیکن میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہماری کمپنی آج اگر اس قدر آگے ہے تو اس میں زیادہ محنت شہرام کی ہے۔ حوصلہ رکھو، بہت شیر جوان ہے وہ۔ آج تو سرمد بھی تعریف کر گئے تھے، جو ایک بڑی بات تھی۔ پس پردہ تو وہ بیٹی کے لیے داماد کی خوشامد میں لگے تھے، اور یہ صرف سبین جانتی تھی۔ ویسے لوگ مطلب کے بنا تو سانس لینا بھی کم ہی پسند کرتے ہیں۔ جی بھائی، سارا ابھی بھی اداس تھی۔ اللہ سب بچوں کو اپنا کرم کرے، آمین۔ سمین بھی مسکراتے لہجے میں دعا دی تھی، جس پر سبھی متفق آمین کہہ چکے تھے۔ اچھا سنیں، آج ذرا جلدی آ جائے گا، آپ کو پتہ ہے نا مہندی ہے، سجل کی باہر کا سارا کام، مہمانوں کا استقبال آپ دونوں نے ہی سنبھالنا ہے، باقی شہرام کا ہم دونوں مائیں ایسا سوپ بنا کر پلائیں گی کہ سارا درد اور سستی اس کی بھاگ کھڑی ہوگی۔ اب تو سبین کی خوشگوار انداز پر وہ چاروں ہی مسکرائے تھے۔ ہاں ہاں آمین، تم فکر مت کرو، ہم 2 بجے تک آ جائیں گے۔ ایک اہم میٹنگ نہ ہوتی تو آج چھٹی کر لیتے۔ آج فہد گھر پر ہی رہے گا، ماس کو چھوڑ کر آئے گا تو تم اسے جو کام رہ گئے ہیں وہ کہہ دینا، باقی میں فارس کو بھی کال کر دوں گا، وہ بھی آ جائے گا ٹائم سے۔ سرمد اب نیپکن سے چہرہ صاف کیے اپنا سیل اٹھا چکے تھے، ناشتہ ہو چکا تھا، اور احسن بھی اب کوٹ اٹھائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آج گاڑی ڈرائیور ہی چلانے والا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ہی آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ سب کے سارا اب ٹرے میں شہرام کے لیے ناشتہ رکھے ملازم کو دے رہی تھی۔ یہ شہرام کو دے آؤ، میں اس کے لیے سوپ بناتی ہوں۔ سارا نے ٹرے دی تو سبین مسکراتی ہوئی سامنے اٹھ گئی۔ تم خود دے دو اسے سوپ، میں بناتی ہوں۔ ہلکی سی مسکراہٹ کا تبادلہ کیے سارا ٹرے لیے شہرام کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سبین بھی ملازمہ کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ دروازے کی ہلکی سی آواز پر شہرام سیدھا تنا ہوا لیٹا تھا، مگر آنکھیں کھولے سیدھا ہوا۔ سارا ایک پیاری سی فکرمند سی مسکراہٹ لیے اس کے قریب آئیں اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھے روبرو بیٹھ گئیں۔ فل وائٹ میں وہ بہت گریسفل سی دکھائی دے رہی تھی، اور ان کا چاند تو آج ہلکا سا بوجھل چہرہ لیے مسکرایا تھا۔ فل بلیک میں جناب کے بکھرے بال دیر تک بے خوابی کا پتہ دے رہے تھے۔ سارا اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر دھرے اب اس کا ماتھا چوم رہی تھی، ہلکی سی تپش اس کی پیشانی پر بھی تھی۔ ماں کی وہی ہاتھ تھامے وہ اسیر سی مسکراہٹ لیے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، جبکہ ان کو مطمئن کرنا چاہتا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مت پریشان ہو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ سحر انگیز سے لطیف سنجیدگی لیے سارا کو مطمئن کرنے کی کوشش میں تھا۔ نہیں ہو ٹھیک، میرا شہزادے کا چہرہ مجھے بتا دیتا ہے سب۔ مت تھکایا کرو خود کو۔ فارس کو منع کیا کیوں نہیں کیا تم نے؟ آج کے بعد تم پانی کے قریب نہیں جاؤ گے، اپنے سر کو کسی وقت چھٹی بھی دیا کرو۔ ہر وقت کام اتنی پیاری سی ماں پر اسے بے حد پیار آیا تھا، کیوں نہ آتا؟ یہی تو تھی جو اسے فارس کے بعد ہنسانے کی طاقت رکھتی تھی۔ انہیں اپنے بازو میں قید کیے وہ آنکھیں بند کر گیا تھا، جیسے اسے اس سکون کی شدت سے طلب تھی۔ وہ بھی دلکش سا مسکرا دی تھی۔ آئی نیڈ دس فار ریکوری مما، مختصر بولتا تھا مگر ایک دلکشی اور جادو پھیلا دیتا تھا۔ سارا تو قربان ہو گئی تھی۔ مما تمہارے لیے بہت فکر مند ہے میرے شہزادے، اب ٹھیک ہونا۔ میرا بچہ خود سے اسے الگ کیا، وہ اس کا محبت سے چہرہ تھامے تھے، وہ بس محبت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، اب آپ اسمائل کریں، نہیں تو ڈیڈ کہیں گے۔ شہرام، تم نے میری بیوٹیفل سی وائف کا چہرہ اداس کر دیا۔ ہلکی سی
موہوم شرارہ سے اس مسکایا تو وہ بھی ہنس دی. یوں ہی نہیں تھا وہ ان کو اس قدر پیارا, وہ تھا ہی سب سے الگ. انہیں پتہ ہے ان کی وائف اس شہزادے کی ماں بھی ہے. چلو ناشتہ کرو اور مجھے اس بستر پر دکھائی مت دینا. سارا بھی ٹرے سامنے رکھے اسے باقاعدہ مصنوعی سا ڈانٹ کر بولی تھی. جو مسکان دبائے اب آلتی پالتی مارے بیٹھ چکا تھا وہ بھی مسکرائی تھی. جو حکم اس بیوٹیفل لیڈی کا اتنا پیارا ہی تو تھا وہ اپنے ہر انداز سے بہت حسین اور ٹھہرے پانی جیسا. تم جانتے ہو میری زندگی کا سب سے بڑا حسن تم ہو شہرام, میری زندگی کا اجالا. جب تمہاری ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو میرا دل دہل جاتا ہے. میرے بس میں ہو تو میں تمہاری زندگی سے یہ فضول سے خوف نکال کر باہر پھینکوں. میں شہرام ملک کو ناقابل شکست دیکھنا چاہتی ہوں. میں اپنے اس شہزادے کو ہنستا دیکھنا چاہتی ہوں. تم جب ہنستے ہو تو یہ ماں اتنا سارا خوش ہوتی ہے. جانتے ہو نا ہنسی تمہارے لیے کتنی ضروری, تبھی تو کہتی ہوں گھر بسا لو تاکہ کوئی ایسا ہو جو تمہاری ہنسی مدھم نہ ہونے دے, جو تمہارے اس خوف سمیت تمہیں خود میں سمیٹ لے. کب تک اپنی ماں کو اپنی نامکمل ہنسی دیتے رہو گے؟ تم جینے کے لیے ہو میری جان, کھل کر جیو. ایک دم ہی سارا کے چہرے پر افسردگی پھیلی اور اس افسردگی نے مقابل سنجیدگی پھیلائی تھی. یہ سر کا درد بچپن سے اس کے ساتھ تھا اور یہ گہرے پانی کا خوف بھی وہ بچپن سے سہتا آ رہا تھا. ہر طرح سے مضبوط اور نڈر شہرام ملک چند کمزوریاں بھی رکھتا تھا. شہرام سنجیدگی سے ہی ہاتھ روک چکا تھا. ایک نظر سارا کی جانب دیکھا, کتنی اداس تھی وہ بھی ہو چکا تھا. ماما اپنا خوف اور اپنی کمزوریاں میں خود ہی ڈھانپنی اور چھپانی پڑتی ہیں. اس کے لیے مجھے کسی دوسرے کی کوئی مدد درکار نہیں. ہاں آپ کا ساتھ مجھے ہمت دیتا ہے. میں اپنے خوف کو اب بہت پیچھے چھوڑ چکا ہوں. اب میرے لیے اتنی اداس مت ہوا کریں. باقی رہا شادی کا معاملہ تو وہ میں آپ کے لیے کروں گا, کچھ وقت دے دیں. سارا تو اس سب میں سے شادی والی بات پر ساکت اور بے یقین سی ہوئی ہنسی تھی. ایک بار پھر وہ اس کا چہرہ تھامے محبت سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی جو ابھی بھی چپ تھا. اس بار تو کسی اور الجھن نے اس کے سر پر حملہ کیا تھا, کسی بے رحم جذبے نے اس نڈھال کیے دل پر دستک دی تھی. کیا بتاتا کہ وہ ہارنے کے مراحل میں داخل ہوا ہے. سارا تو مطمئن ہوئے ایک بار پھر اسے ناشتہ کرانے کا کہہ کر باہر نکل گئی تھی اور وہ ایک سرد آہ بھرے پانی کا گلاس اٹھا کر پیئر ٹرے سائڈ پر کیے اٹھ کھڑا ہوا تھا. خود ساختہ سا سر پر ہاتھ گیا. ہلکا سا درد ابھی بھی موجود تھا. سر درد کم تو نہیں, البتہ بڑھنے ضرور والا ہے. یہ محبت مجھے کمزور نہیں کر سکتی. فارس کی باتوں میں نہیں مان سکتا. مجھے یہ محبت نہیں کرنی. ہاں وہ چہرہ بس ایک چہرہ ہے شہرام ملک, وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ ایک عام لڑکی ہے. تمہیں ایسے کسی سفر پر نہیں نکلنا. تم سن رہے ہو, یہ محبت تم نہیں کر سکتے. تم دکھ نہیں سہ سکتے. تم بہت حساس اور نازک ہو اور محبت حساس لوگوں کو صرف ہلاک کرتی ہے. صرف ہلاک نہ جانے وہ اتنا ہارٹ لیس کیوں تھا. کیوں ڈرتا تھا وہ محبت سے. محبت سے نہیں, شاید محبت کے یکطرفہ عذاب سے. مگر اب تو یہ ظالم شاہ اس کے دل پر اپنے پورے پنجے گاڑ چکی تھی. آئینے کے سامنے وہ ایک سنجیدہ نظر خود پر سختی سے ڈالے وہ واش روم کے دروازہ کھولے اندر بڑھ گیا تھا. آج کا پورا دن حورب کا پھر سے بورنگ ہو رہا تھا. دن کے کھانے کے بعد وہ یوں ہی لائبریری چلی گئی تھی. واپس آئی تو شام ہو چکی تھی. وہ خود گاڑی چلا لیتی تھی مگر خاور حسین ہمیشہ ہی اسے ساتھ ڈرائیور کا رہنے کی تاکید کرتے تھے اور کبھی کبھی مان جاتی تھی, لیکن کبھی کبھی اس کا دل اکیلے جانے کو بھی کرتا تھا. ڈارک بلو لانگ شرٹ اور براؤن تنگ ٹراؤزر پہنے, بالوں کی انگلی پہ رول کرتی وہ سمرا کے روم میں آئی تو وہ الماری سے اپنی خوبصورت سی ساڑی نکال کر ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی. خاور بھی ساتھ ہی لائبریری میں موجود تھے. آج تو اسے سمرا کی مسکراہٹ دیکھ کر پیار سے آیا تھا. فوراً سے ان کے گرد باہیں پھیلائے وہ ساتھ لیے لاڈ لیے شرارت سے انہیں دیکھ رہی تھی. سمرا بھی مسکرا دی. کہیں جا رہی ہیں آپ دونوں؟ ہلکی سی مسکان لیے وہ الگ ہوتے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تو سمرا ڈریسنگ کی ڈرا سے ہلکے سے ایئر رنگ نکالے میچ کر رہی تھی. ہم دونوں نہیں تو تینوں تم بھی جا رہی ہو, چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ. سمرا کی بات سننے کی دیر تھی کہ وہ اچھا خاصا بیزار منہ بنا چکی تھی. نو مما مجھے نہیں جانا, آپ لوگ جائیں. دیکھیں مجھے تو کتنی نیند بھی آ رہی ہے. وہ فوراً سے مصنوعی جمائی لیے بہانہ کی اٹھ گئی, جبکہ سمرا ضرور خفا چہرہ لیے اسے گھور چکی تھی. تو 1 بجے تو اٹھی ہو اور ابھی اگر گل کی کال آ جائے تو پھر میں دیکھوں یہ نیند کہاں بھاگتی ہے. بہانے مت کرو, ریڈی ہو جاؤ جلدی سے. جاؤ. سمرا دوبارہ سے ایئر رنگ ڈریسنگ پر رکھے خفا سی بولی. تو حورب کا تو ذرا دل نہیں تھا کسی فنکشن میں جانے کا. اس کا ارادہ بس خود کے ساتھ رہنے کا تھا. مما آپ کو پتہ ہے نا مجھے یہ سب بہت بور کرتا ہے. اس سے اچھا میں کوئی فنی مووی دیکھ لوں. حورب خاصا منہ ٹیڑھا کیا مما کی ساڑی کا جائزہ لیتے ہوئے بولی تھی. گویا سیدھا سیدھا ٹال گئی تھی. حورب صحت ضد مت کرو, تمہارے ڈیڈ اسٹڈی میں ہے. وہ کہہ کر گئے حورب بھی جائے گی. جاؤ, تمہارا ڈریس میں نے نکال دیا. وہ ساڑی اس سے لیے سختی سے ہدایت دیے بولی اور وہ کمرے میں مسکرا کر آتے خاور حسین سے لاڈو رانی بنے اس سے چپک چکی تھی. گرے سوٹ کے اوپر گہری نیلی واسکٹ پہن کر وہ آج واقعی غضب ڈھا رہے تھے. ان کا گریسفل سرخی مائل سفید چہرہ اور شفیق نین نقوش بھی مسکرائے لگتے تھے.
بھائی کیا بات ہے، ہماری گڑیا ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی؟ اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے وہ اپنی گڑیا کو دیکھتے مسکرائے تھے. نو ڈیڈ، میرے اتنے ہینڈسم ڈیڈ اتنے پیارے کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ نظر نہ لگے آپ کو؟ اور مما بھی غضب مچانے کی تیاری میں ہے. وہ ان کا سوال بھلائے شرارت لیے پہلے ڈیڈی کو پھر سمرا کو اور اس کے ہاتھوں میں پکڑی ساڑی کی جانب اشارہ کیا. ہنسی تو سمرا بھی ہلکی سی ہنسی دبائے چینج کرنے چلی گئی، جبکہ وہ ڈیڈ کے روبرو ہوئی جو باقاعدہ اپنی تعریف پر کہکا لگائے ہنسے تھے. بھائی بٹیا رانی نے تو تعریف کر کے آسمان پر بٹھا دیا ہے. ہاں ہاں لو بھائی، اب ہماری گڑیا نے تعریف کر دی، اب تو آئینہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہلکی سی اس کی گال دبایا وہ بھی لطیف انداز میں کہتے بیڈ پر بیٹھ چکے تھے. وہ بھی ہنستی آنکھیں لیے ساتھ ہی جا بیٹھی تھی. ہی میرے ہینڈسم ڈیڈ، اب تو مسکا بنتا تھا. اچھا یہ بتاؤ تم کیوں نہیں ریڈی ہوئی ہے؟ اب وہ خاور رخ پھیرے اپنے اہم سوال دہراتے بولے تو وہ باقاعدہ منہ لٹکا چکی تھی. ڈیڈ میرا موڈ نہیں، ویسے بھی میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ ایک اب تو صاف اداسی لیے جواب آتا ہے. وہی کرنا جو ہم کریں گے، انسان فریش ہو جاتا ہے نا. چلو نا، وہ تو چاہ رہے تھے کہ اسے بھی لے کر جائیں مگر حورب کا موڈ باقی نہیں تھا. اس بندے شہرام سے نہ جانے کی وہ اب ملنا نہیں چاہتی تھی. کل رات سے وہ بہت پراسرار سا لگا تھا. کچھ تو ایسا تھا اس بندے کی نظر میں جس کے حورب خاور کو بھی بے چین کر دیا تھا. ڈیڈ پلیز، حورب اب واقعی اداس لگی. اچھا ٹھیک ہے، لیکن کل منع مت کرنا. کوئی یوں بلائے اور ہم نہ جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی. اب تو وہ بھی فرما برداری سے سر ہلا رہی تھی جس پر خاور مسکرا دیے تھے. اوکے چلو کل چلی جاؤ نا پکا. کسی طرح بھی وہ بس ڈیڈ کو منانا چاہتی تھی جو وہ کر چکی تھی. سمرا باقی تو ریڈی تھی، بس ڈریس رہتا تھا، وہ بھی وہ پہن کر آ چکی تھی. بہت نفیس سی نیوی بلو ساڑی میں ان کا سراپا دمک سا گیا تھا. دونوں باپ بیٹی اب ستائشی نظروں سے سمرا کو دیکھ رہے تھے جو ان کی نظریں دیکھ کر باقاعدہ بلش کیے آئینے کی جانب مڑی اور ایئرنگز پہننے لگی. کتنی خوبصورت وائف ہے آپ کی، میڈ فار ایچ ادر. حورب تو باقاعدہ شرارتی خاور کے کان میں بولی تھی جس پر وہ دل فریب انداز میں پورے متفقندہ انداز میں مسکرائے تھے. وائف بھی خوبصورت ہے اور میری پرنسس بھی. چلو اپنا خیال رکھنا، پھر ہم جلدی آ جائیں گے. کیوں مسز خاور حسین، اب چلیں یا مزید کسی دلکشی کا اضافہ کرنا باقی ہے؟ حورب کو محبت سے کہنے کے بعد وہ شرارت لیے بیگم صاحبہ کا لا و زوال حسن دے کے شریر ہوئے تھے جس پر وہ بھی چہک اٹھی تھی. حورب اپنی مطلوبہ ہدایت پر مطمئن سی سر ہلا چکی تھی. سمرا بھی ہنس دی، واقعی دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے. سمرا کا دل تھا کہ حورب جائے مگر خاور کے کہنے پر وہ بھی مطمئن ہو کر چلی گئی تھی. دونوں کو باہر تک سی آف کیے وہ ایک سانس خارج کیے واپس اندر چلی گئی. فارس کو سرمد نے کال تو کر دی تھی مگر وہ آفس تھا اور ایک اہم میٹنگ میں تھا. اپنے والدین کا اکلوتا لخت جگر ہونے کی وجہ سے وہ ڈیڈ کے ساتھ انہی کا بزنس سنبھالتا تھا. آج تو وہ اپنی مدر اور فادر کے ساتھ آیا تھا. نمرا اور ہارون منصور. نمرا بہت پیاری سی ہنسمکھ سی تھی. ان کے اندر کا شوخ مزاجی فارس کی شرارتی طبیعت کی وجہ سے تھا، جبکہ ہارون منصور نہ صرف دکھائی دینے میں بلکہ واقعی میں ایک روبدار اور سنجیدہ گریسفل سی پرسنالٹی تھی. ایک بزنس مین اور سب سے بڑھ کر فارس منصور جیسے ہیرے کے والد صاحب. وہ دونوں تو آتے ہی سب میں گھل مل چکے تھے، جبکہ فارس کی نظر تو گولڈن اور بلیک ساڑی پہنے نیمل پر جا کر تھم گئی تھی. وہ بھلے اتنی خوبصورت نہ بھی ہوتی تب بھی فارس منصور کی نور نظر تھی. ستم تو یہ تھا کہ وہ بلا کے تیکے حسن کی ملکہ تھی اور ظالم تھی. فارس منصور کی ایک ایسی خلیج جسے پورے ہونے میں ممکن تھا کہ پوری زندگی لگ جاتی. خود ہی وہ اپنی آنکھوں سے اس کی نظر اتارے اب سارا کی سمت گیا جو اس کی ممی ڈیڈی کے ساتھ ہی بیٹھی باتوں میں گم تھی. شہرام کہیں بھی نہیں تھا. آنٹی میرا پارٹنر کہاں ہے؟ فارس بھی آج ڈل لیمن کلر کا کرتا اور سفید شلوار قمیض پہنے غضب مچا رہا تھا. وہ روم میں ہے، آج ذرا طبیعت بوجھل ہے اس کی. جاؤ اسے کہو کچھ دیر سب کے بیچ آ جائے. فارس تو یہ سن کر حیران ہوئے، فوراً سے پہلے شہرام کے روم کی طرف گیا تھا. شہرام ہلکی سی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے تھا. اتنا ویران کہ منظر کہیں اٹھے کہ حضور آپ پر یہ افسردگی خدا کی قسم جچتی ہی نہیں، واللہ نہیں جچتی ہے. لمحے کہیں اٹھے کہ اے مہتاب چہرے والے، چمک چمک کے تیری یہ اداسی تو اب پورے عالم کو ویران اور سیاہ کر دے گی. یہ کیا تو ابھی ریڈی نہیں ہوا؟ سب مہمان آ چکے ہیں. وہ آنکھیں وا کیے فارس کی بات پر سیدھا ہوا اور تکیہ اٹھائے گود میں دھرے ایک گہرا سانس خارج کیا. تھکن چہرے پر کسی آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہی تھی. میں یہیں ٹھیک ہوں، تو جا. شہرام کو یہ رویہ فارس کو بھی ہضم نہیں ہوا. بھلے وہ اسے 100 بار جانے کا کہتا مگر آج تو ایک بار کہنے میں ہی دنیا جہاں کی تلخ لہر سما گئی تھی. فارس کا میٹر تو شہرام کی یہ بیزارگی دیکھ کر گھوما تھا. نہیں بھائی، نہ بھی گھومتا تو اس نے یار کی اس ماتم کو دور کرنے کا عہد ضرور کر لیا تھا. کمینہ محبت ہو جانے پر یوں بستر پکڑ چکا تھا. فارس تھا وہ اس کے رگ رگ سے واقف. کہاں جاؤں؟ ہاں بتا نا، کہاں دفع ہو جاؤں؟ یہ تو کس بات کا سوگ منا رہا ہے؟ شہرام محبت ہونے کا کس نے حق دیا تجھے یہ کرنے کا؟ فارس بہت
کم تلخ ہوتا تھا، مگر آج وہ تھا۔ شہرام نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالی جو چیخ چیخ کر اپنی ہار کا اعتراف کر رہا تھا۔ دیکھ فارس، دوبارہ محبت کا نام مت لینا، معاف کر دے مجھے، نہیں ہوئی ایسی کوئی حرافات مجھے۔ شہرام بنا نظر ملائے باقاعدہ چلایا تھا۔ فارس اسی لمحے سے کچھ قریب ہو کر بیٹھا۔ تجھے کچھ تو ہوا ہے شہرام، کیوں؟ میں جانتا ہوں تیرا خوف اب تجھے چھوڑ کر چکے تھے۔ فارس گہری جانچتی نظریں اسے لیے بدحواس کو ٹٹولنے کی کوشش میں تھا۔ موسمی اثر ہے، ہلکا سا ٹیمپریچر ہے اور کچھ نہیں۔ شہرام تو گویا ایک بار پھر صفائیاں دیے نظر چرا چکا تھا۔ ہاں موسمی اثر دکھائی دے رہا ہے۔ فارس دو معنی سے لہجہ لیے دوبارہ تلخ سا ہوا۔ ایسے مت دیکھ۔ فارس کی جانچتی نظریں اسے بے چین کر رہی تھی، بلکہ مزید تھکا رہی تھی۔ میں تو نہیں دیکھوں گا، تیرے چہرے کے بدلتے تیور میری بھی نیند اڑا چکے ہیں۔ دیکھ، اگر محبت کر بھی لی ہے تو اسے چھپا مت۔ فارس تو جان چھڑانے والوں میں سے تھا ہی نہیں، اب کہہ کر شہرام کو غصہ آیا حقیقت میں اس محبت نامی بلا پر۔ تو چلا جا یہاں سے، دماغ مت چاٹ میرا، خواہ مخواہ اپنا منہ توڑوا لینا مجھ سے۔ وہ واقعی خونخوار ہوتا کاٹ کھانے کے انداز میں بولا تھا، مگر حسب عادت فارس کھڑا ہوتے ہی شرارت چہرے پہ سجا چکا تھا۔ بیچارے کو زیادہ دیر سنجیدگی اور غصہ ہضم ہی کہاں ہوتا تھا۔ چل تو بھی پتہ ہے وہ لڑکی بھی آئی ہے، حورب خاور۔ ایک دم شہرام کے چہرہ تاریکی لیے جھکا، اور وہ تو یہ وہ ادا تھی جو فارس کا شک یقین میں بدل گئی تھی۔ ہائے! شہرام ملک کا تھکا چہرہ پر رونق ہوا۔ یہ منظر تو خوبصورت ترین منظر تھا، تو میں کیا کروں؟ آنکھ چرائے لفظوں کی توڑ پھوڑ نے تو مقابل کی خوشی کی برسات کی تھی، اور اب فارس کو لگا تھا کہ تھوڑا غصہ لازم ہے تاکہ وہ بندہ اب نیچے آ کر کچھ دیر سب سے ملے۔ شہرام کو وہ فی الوقت یہاں تنہا نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ کچھ مت کر، تو ایسا کر یہیں بیٹھ کر اپنا ماتم جاری رکھ، بائے آئندہ میری توبہ جو میں تجھے کچھ کہہ بھی دوں تو جان اور تیری زندگی۔ فارس غصہ دکھائے بڑے غرور سے تیز زدہ ہوئے باہر نکلا تھا، اور ایک فارس ہی تھا جس کی وہ ناراضگی چاہ کر بھی سہ نہیں سکتا تھا۔ بھلے وہ ڈرامے باز ایکٹنگ کر گیا تھا، مگر شہرام ملک کا دل ہل چکا تھا، نہ چاہتے بھی وہ فریش ہونے اڑ گیا تھا۔ کم از کم وہ فارس کی خفگی یا غصہ نہیں افورڈ کر سکتا تھا۔